السلام علیکم کے ناولز پر آپ سب کو ویلکم۔ ایک خوبصورت ناول کے ساتھ حاضر ہیں جس کا نام ہے بس سائیں۔ ناول کے رائٹر ہیں نگہت سیما۔ چلیں ناول کی جانب بڑھتے ہیں۔ غلام فرید احمد خان کب اور کس وقت کاشانہ گل میں آیا تھا اس کا تو مجھے علم نہیں، لیکن جب سے میں نے ہوش سنبھالا تھا فرید احمد خان کو اسی گھر میں دیکھ رہی تھی۔ بھاگ بھاگ کر ہر ایک کے کام کرنے والے غلام فرید احمد کا اس گھر کے ہر افراد سے کوئی خونی رشتہ نہ تھا، لیکن پھر بھی وہ اس گھر کا فرد ہی لگتا تھا۔ برسوں پہلے جب گل دادا اسے گاؤں سے لائے تھے تو انہوں نے دادی بی سے کہہ دیا تھا کہ اسے گھر کا فرد ہی سمجھا جائے اور کوئی اسے ملازم نہ سمجھے، اس کی تعلیم کا بندوبست کیا جائے اور اس کو اس گھر میں رہنے کے آداب سکھائے جائیں۔ وہ کس خاندان سے تعلق رکھتا تھا، اس کے ماں باپ کون تھے، اس کے متعلق سوائے دادا گل کے کوئی نہیں جانتا تھا۔ کمین ہے یہ کسی اعلیٰ خاندان کا۔ ایک بار دادی بی نے پوچھا تو دادا گل نے انہیں ڈانٹ دیا تھا، تمہیں اسے کوئی غرض نہیں ہونی چاہیے کہ وہ کون ہے، اب وہ اس گھر کا فرد ہے اور میرے خیال میں یہ گھرانہ معزز اور اعلیٰ گردانا جاتا ہے، لہٰذا غلام فرید احمد خان کو بھی ایک معزز گھر کا فرد سمجھا جائے۔ پھر انہوں نے اپنی دونوں بہوؤں کو بھی بلا کر تاکید کر دی کہ اس گھر میں فرید احمد خان کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں ہونی چاہیے۔ بعد میں ایک بار باتوں باتوں میں انہوں نے دادی بی سے ذکر کیا تھا کہ کسی خاندانی دشمنی میں اس کا پورا خاندان مارا گیا ہے اور خدا کی قدرت سے یہ واحد بچہ زندہ بچا ہے اس خاندان کا۔ ماں باپ، دادا دادی، چاچا چاچی، ان کی اولادیں، ماموں مانی سب مارے گئے۔ جب فرید خان کاشانہ گل میں آیا تھا تو 7-8 سال کا تھا اور جب دادی بی نے اس کا نام پوچھا تھا تو اس نے اپنا جھکا ہوا سر ایک دم اٹھا کر بڑی نخوت سے کہا تھا، غلام فرید احمد خان۔ اس وقت اس کے لہجے میں جو کھنک تھی اور اس کے چہرے سے جو وجاہت جھلک رہی تھی، اس نے دادی بی کو یہ یقین دلایا تھا کہ یہ بچہ ضرور کسی اعلیٰ خاندان کا ہے۔ بڑے تایا مسکرا دیے تھے اور تائی جان اور چچی جان کو اس کا نام بتانے کا سٹائل اتنا اچھا لگا تھا کہ انہوں نے بہانے سے کئی بار اس کا نام پوچھا تھا اور ہر بار اسی طرح اس نے اتنے ہی غرور اور نخوت سے اپنا نام بتایا تھا، غلام فرید احمد خان، جیسے اتنا لمبا چوڑا نام اس کی شناخت ہو۔ کیا احمد خان تمہارے ابا کا نام ہے؟ چچی جان یعنی میری والدہ نے پوچھا تھا۔ نہیں، دادا کا۔ اس کی بڑی بڑی آنکھوں میں جیسے دھواں سا اٹھنے لگا تھا اور وہ وہاں ہی زمین پر بیٹھ کر رونے لگا تھا اور اس کے رونے کی آواز سن کر دادا گل اپنے کمرے سے باہر نکل آئے تھے اور اسے اپنے ساتھ لگاتے ہوئے انہوں نے حکم دیا تھا کہ آج کے بعد اس گھر میں کوئی غلام فرید احمد خان سے اس کے ماضی کے حوالے سے کچھ نہیں پوچھے گا، نہ اس کے باپ کا نام، نہ اس کی ماں کا، نہ بہن بھائیوں، عزیزوں رشتہ داروں کے متعلق۔ دادا کے اس حکم پر سب حیران تو ہوئے تھے لیکن کسی نے جرا نہیں کی تھی اور اس کے بعد کسی نے فرید احمد خان سے اس کے متعلق کچھ نہیں پوچھا تھا۔ دادا نے اس کے لیے ٹیوٹر کا بندوبست کر دیا تھا تاکہ ابرار زوال مستجاب وغیرہ کے اسکول میں اسے بھی داخل کرایا جا سکے۔ ابتدا میں دادا نے اس کا بستر اپنے کمرے میں لگوایا تھا، لیکن بعد میں جب وہ اسکول جانے لگا تو ابرار اور زوال کے کمرے میں اس کا بستر لگا دیا گیا۔ غلام فرید احمد خان بہت ذہین بچہ تھا، بہت جلد اس نے اپنی کمی پوری کر لی تھی۔ گھر کے کسی فرد نے اس کی آمد پر ناگواری کا اظہار نہیں کیا تھا۔ گورا چٹا، دبلا پتلا اور بڑی بڑی مغلوں جیسی آنکھوں والا یہ بچہ بہت بے ضرر اور خاموش طبع سا تھا اور سبھی اس کا خیال رکھتے تھے۔ یہ تھا غلام فرید احمد خان کا وہ پس منظر جس کے متعلق کئی بار امی جان نے مجھے بتایا تھا۔ کاشانہ گل دادا کا وہ وسیع و عریض گھر تھا جس میں ہم سب مل جل کر رہتے تھے، تایا جی کی فیملی، ہماری فیملی اور چھوٹے چچا۔ تایا جان کے 3 بیٹے اور ایک بیٹی تھی۔ سب سے بڑے اظہار بھائی تھے، ان سے چھوٹے ابرار، پھر نازنین اور پھر سب سے چھوٹے زوار تھے۔ ہم 3 بہنیں اور 2 بھائی تھے۔ مستجاب بھائی جنہیں سب تاجی بھائی کہتے تھے سب سے بڑے تھے، پھر فصاحت اور سیفی اور پھر تازئین اور فرحین اور سب سے چھوٹی میں تھی۔ چھوٹے چچا کی ابھی شادی نہیں ہوئی تھی اور وہ اعلیٰ تعلیم کے لیے باہر گئے ہوئے تھے۔ میری عمر اس وقت کوئی 7-8 سال کی تھی اور غلام فرید احمد خان 17-18 سال کا تھا جب چھوٹے چچا کے خط نے دھماکہ کر دیا کہ انہوں نے اپنی پسند سے شادی کر لی ہے اور وہ بہت جلد اپنی دلہن کے ساتھ وطن لوٹ رہے ہیں۔ فی الحال وہ ہنی مون ٹرپ پر یورپ کی سیر پر جا رہے ہیں۔ اگرچہ دادی بی خاندانی بیک گراؤنڈ کو بہت اہمیت دیتی تھیں اور انہیں چھوٹے چچا کی یہ حرکت انتہائی ناگوار گزری تھی، تاہم انہوں نے خاموشی اختیار کیے رکھی تھی اور کوئی تبصرہ نہیں کیا تھا۔ تائی اماں اور امی جان نے بھی کوئی خاص تاثر نہیں دیا تھا، جیسے چھوٹے کریم چچا کا شادی کر لینا کوئی ایسی اہم بات ہرگز نہ تھی۔ زیادہ پریشانی اس لیے نہ تھی کہ وہ نہ تو خاندان میں کسی سے منسوب تھے اور نہ ہی کوئی ارادہ ظاہر کیا گیا تھا، اور یہ سراسر دادا کی عقل مندی تھی۔
ورنہ دادی بھی تو چاہتی تھی کہ جانے سے پہلے انہیں پابند کر ہی دیں۔ آج اگر وہ زندہ ہوتے تو دادی بھی کو ضرور اپنے فیصلے کی افادیت جتاتے۔ بہرحال کسی کے لیے یہ خبر اہم ہو یا نہ ہو، ینگ پارٹی کے لیے ضرور اہم تھی، اور وہ سب بہت ایکسائٹڈ ہو رہے تھے، اور اکثر بڑے کمرے میں اکٹھے ہو کر قیاس آرائیاں کی جاتی کہ کریم چچا کی بیوی کیسی ہوں گی۔ کوئی جرمن نیلی آنکھوں اور سنہرے بالوں والی، گٹ مٹ کرتی ہوئی۔ اس کی ننگی ٹانگیں دیکھ کر تو دادی بھی کھٹ سے گریں گی اور بے ہوش۔ تاجی بھائی خیال ظاہر کرتے، جی نہیں چچا اتنے بیوقوف ہرگز نہیں ہیں، وہ اسے جینس پہنوا کر لائیں گے۔ نازو آپا ہمیشہ ہی تاجی بھائی سے اختلاف کرتی تھیں، حالانکہ سیفی بھائی کتنی بار انہیں سمجھا چکے تھے کہ ہماری پیاری پیاری نازنین آپا یعنی نازو جی، ساری زندگی ہی آپ دونوں نے ایک دوسرے سے اختلاف کرنا ہے، تو کم از کم جب تک آپ اس اختلاف کے رشتے میں باقاعدہ بند نہیں جاتے، اختلاف نہ کیا کریں، تاکہ راوی یہ لکھ سکے کہ زندگی میں کئی مواقع ایسے آئے تھے جب یہ دونوں کسی بات پر متفق ہوئے تھے، نازنین اور مستجاب کی بات طے ہو چکی تھی، لیکن نازو آپا اور تاجی بھائی ایک دوسرے سے ضرور اختلاف کرتے تھے۔ میرے خیال میں تو وہ کوئی مسلمان لڑکی ہوگی جو جرمنی میں رہتی ہوگی، ان کی کلاس فیلو بھی ہو سکتی ہے کوئی۔ تازین ہمیشہ کی طرح خوش فہم تھی اور ہمیشہ اچھی باتیں سوچتی تھی، اور دادا جان کو اس کی یہ عادت بڑی پسند تھی، ہونے کو تو وہ سکھ یا ہندو بھی ہو سکتی ہے، ساڑی باندھے، ماتھے پر تلک لگائے، آتے ہی دادی بی کے چرنوں میں جھک جائے گی۔ آہا کیا رومانٹک سین ہوگا۔ ابرار گل کو انڈین فلمیں دیکھنے کا چسکا تھا۔ چچا جان نے اپنی وائف کے متعلق کچھ بھی نہ لکھ کر نوجوان نسل کو اچھا خاصا تجسس میں مبتلا کر دیا تھا۔ ان تمام قیاس آرائیوں کے دوران غلام فرید احمد خان زیر لب مسکراتے ہوئے بڑے کمرے کی بے ترتیبی کو ٹھیک کرنے کی کوشش کرتا رہتا تھا، کبھی زمین پر دھرے ہوئے کشن اٹھا کر صوفوں پر رکھتا، کبھی ادھر ادھر لڑکتے ہوئے گلاس سنبھالتا۔ کیوں بھائی غلام فرید قوال صاحب، آپ کا کیا خیال ہے اس کے متعلق؟ تاجی بھائی اسے چونکا دیتے۔ میں کیا کہہ سکتا ہوں، اس کی مسکراہٹ اور گہری ہو جاتی۔ نہیں شہزادہ عالم، کچھ تو تبصرہ فرمائے نا، ابرار اصرار کرتا۔ سب نے ہی اس کے مختلف نام رکھ چھوڑے تھے، کبھی کوئی اسے پورا نام لے کر بلاتا یعنی غلام فرید احمد خان، کبھی غلام فرید قوال، کبھی اس کی بڑی بڑی مغل بادشاہوں والی آنکھوں کی نسبت سے شہزادہ عالم، کبھی فریدوں بخت، اور وہ کسی بھی لقب پر برا نہ مناتا۔ یار مجھے لگتا ہے تو ضرور بہادر شاہ ظفر کے کسی گمشدہ نہیں بلکہ گمنام پوتے پوتی کی اولاد ہے۔ زوار کی اردو خاصی کمزور تھی، لیکن وہ اس کی درستگی کرتا رہتا تھا۔ نہیں یار، اظہار بھائی کو تاریخ سے کافی دلچسپی تھی، تو نے نام پر غور نہیں کیا؟ بلکہ میرے خیال میں تو یہ ابراہیم لودھی کا کوئی عزیز رشتہ دار ہے۔ کیوں شکر گنج صاحب، اس کے ساتھ کبھی کسی نے امتیازی سلوک نہیں کیا تھا، پھر بھی خود بخود ہی اس کے اندر ایک انکساری سی پیدا ہو گئی تھی، اور وہ سب کا بے حد احترام کرتا تھا، اور اسے سب کے کام کرنے کا بھی بہت شوق تھا۔ وہ بھاگ بھاگ کر سب کے کام کرتا۔ دادی بھی کوئی سودا سلف لانا ہے، تائی جی کوئی کام ہے، اور کوئی کام نہ ہوتا تو کچن میں قادر بابا کے ساتھ کچھ دیر کے لیے کھڑے ہو کر پیاز ہی کاٹنے لگتا۔ کبھی تاجی بھائی کے کپڑے استری کر رہا ہے، کبھی باری کے جوتے چمکا رہا ہے۔ شروع میں سب نے ٹوکا، ارے ارے یہ کیا کر رہی ہو بھائی، یہ تمہارا کام نہیں ہے، لیکن پھر ہولے ہولے سب عادی ہو گئے۔ اب تاجی بھائی خود ہی کپڑے اس کے ہاتھ میں تھما دیتے۔ یار فرید میرے بھی استری کر دینا۔ اب کون قادر کو آواز دیتا رہے، سنو اپنے جوتے پالش کر رہے ہو تو میرے بھی چمکا دینا۔ زوار اسے جوتے پالش کرتے دیکھ کر اپنے جوتے بھی اس کے حوالے کر دیتا۔ شاید وہ دل ہی دل میں اس خاندان کا احسان مند تھا، اور اس طرح سب کے کام آ کر اس کے دل کو تسکین ہوتی تھی۔ وہ اور ابرار ایک ہی کلاس میں پڑھتے تھے، اگرچہ ابرار عمر میں اس سے چھوٹا تھا، لیکن چونکہ وہ تعلیمی لحاظ سے کافی پیچھے تھا، اس لیے وہ ابرار کے ساتھ ہی تھا۔ اگرچہ دادا جان نے ٹیوٹر لگوا کر اس کی انگریزی کی کمی پوری کرنے کی کوشش کی تھی، پھر بھی اسے اپنی عمر کے مطابق کلاس میں داخلہ نہیں مل سکا تھا۔ آج کل دونوں فرسٹ ایئر کے اسٹوڈنٹ تھے۔ غلام فرید خان ایک دم دبلا پتلا اور لمبا ہو رہا تھا۔ گھر میں آج بھی اس کی حیثیت گھر کے فرد کی سی ہی تھی، اور سب اس کے ساتھ بے تکلف تھے۔ سب کو ایک جیسا جیب خرچ ملتا، ایک جیسے کپڑے سلتے۔ شاید اپنی وفات سے قبل دادا جان، تایا جی وغیرہ کو اس کے متعلق تاکید کر گئے تھے کہ اسے کبھی غیر نہ سمجھا جائے۔ ایک بار دادی بی نے اپنی کسی ملنے والی سے یہ کہہ کر اس کا تعارف کروایا کہ یہ میرا سب سے چھوٹا بیٹا ہے، تو سیفی اور زوار شرارت سے اسے چاچو کہنے لگے تھے، جبکہ تایا جان اور ابا جان بھی اسے بیٹا ہی کہتے تھے۔ پھر چاچو سے وہ بختیار خان بن گیا۔ ابرار کے کالج میں ڈرامیٹک سوسائٹی نے امتیاز علی تاج کا ڈرامہ انارکلی سٹیج کیا تھا، جس میں ابرار نے شہزادہ سلیم اور غلام فرید خان نے بختیار خان کا رول ادا کیا تھا۔ یہ تو سراسر زیادتی ہے۔ تاجی کو پتہ چلا تو انہوں نے اعتراض کیا،
اصل شہزادہ سلیم تو غلام فرید خان ہے، بنا بنایا تم تو اس کے ملازم لگتے ہو۔ تمہارے پروفیسر صاحب کو کیا اس کی یہ مغل شہزادوں والی آنکھیں نظر نہیں آئی تھیں؟ آئی تھی بابا، بالکل آئی تھی، لیکن اپنے شہزادہ عالم نے صاحب عالم بننے سے انکار کر دیا۔ یوں ہمیں رول عدل بدل کرنے پڑے۔ کیوں بھائی، محلاتی سازشوں سے ڈر گئے تھے میرے بھائی؟ سیفی ہمدردی جتاتا۔ یار ہم کس دن کے لیے ہیں، ہمیں بلا لیتے، تخت و تاج نہ چھوڑتے۔ ان دنوں وقتی طور پر سب چھوٹے چچا کی شادی کو بھول گئے تھے اور بڑے کمرے میں اکٹھے ہو کر انہیں ڈرامے کی ریہرسل کرتے دیکھتے۔ میں بھی ایک کونے میں بیٹھی دیکھتی۔ باری کہتا، بختیار میری جان مجھے اپنے سینے سے لگا لو، نہیں تو میرا دل ڈوب جائے گا۔ فرید اسے گلے سے لگا لیتا، اپنے آپ کو سنبھالو شہزادے، بختیار تم میرے دوست ہو تو مجھے میری انارکلی لا دو، نہیں تو مجھے زہر لا دو۔ ابرار غضب کی ایکٹنگ کرتا۔ نازو آپا کی آنکھوں میں تو باقاعدہ آنسو آ جاتے تھے۔ ان کے اختیار میں ہوتا تو وہ انارکلی کو ڈھونڈ ڈھانڈ کر ابرار کے حوالے کر دیتی۔ غلام فرید خان بھی زبردست اداکاری کرتا تھا، یوں جیسے اپنی جان بھی شہزادے پر قربان کر دے گا۔ اس ڈرامے کے بعد غلام فرید خان بختیار بن گیا۔ سب اسے بختیار کہہ کر ہی بلانے لگے تھے، حتیٰ کہ کبھی کبھار تائی جی اور اماں جان بھی بختیار کہہ کر ہی بلانے لگتی تھیں۔ ہاں دادی بھی تھیں جو اب بھی بڑے اہتمام سے اسے غلام فرید احمد خان کہہ کر بلاتی تھیں، اور ایسے میں اس کی آنکھوں میں چمک سی اتر آتی تھی، شاید اسے اپنے نام کے ساتھ بہت محبت تھی۔ اور انہی دنوں جب چھوٹے چچا کا ذکر محفلوں میں کم کم ہو گیا تھا، چھوٹے چچا اپنی دلہن کے ساتھ آ گئے اور سب کو اپنے اندازوں کے غلط ہو جانے کا بے انتہا رنج ہوا۔ ان کی دلہن نہ تو عیسائی تھی، نہ ہندو، نہ سکھ، نہ کوئی مسلمان لڑکی، بلکہ ان کا تعلق ایک یہودی خاندان سے تھا، اور چچا کے ساتھ شادی سے پہلے وہ مسلمان ہوئی تھی اور ان کا اسلامی نام رابعہ رکھا گیا تھا۔ دادی بھی نے دل نہ چاہتے ہوئے بھی ان کا خوش دلی سے استقبال کیا اور سب کو حکم دیا کہ کریم گل کی دلہن کا خاص خیال رکھا جائے، کیونکہ وہ نو مسلم ہیں اور نو مسلموں کے ساتھ ایسا سلوک کرنا چاہیے کہ انہیں مذہب چھوڑنے کا پچھتاوا نہ ہو، اس لیے کہ انہوں نے اپنا مذہب اسلام سے متاثر ہو کر اور اس کی تعلیمات کو سمجھ کر نہیں چھوڑا، بلکہ ایک شخص کے لیے چھوڑا ہے، اور اس شخص کی طرف سے کوئی بھی رنج دوبارہ اسے اپنے مذہب کی طرف لوٹا سکتا ہے۔ دادی بھی نے کریم چچا کو بھی تاکید کی تھی کہ صرف کلمہ پڑھ لینا ہی اسلام نہیں ہے، وقتاً فوقتاً وہ انہیں اسلام کی تعلیمات سے بھی آگاہ کرتے رہیں، اور کریم چچا نے حامی بھر لی تھی۔ یہ الگ بات ہے کہ انہیں اس کا وقت کبھی نہیں ملا، سب ان کا بہت خیال رکھتے تھے، لیکن وہ بہت لیے دیے رہتی تھیں۔ نوجوان نسل کا ہنسی مذاق انہیں برا لگتا۔ کیمی ڈیئر، یہ تمہارا گھر ہے یہ چڑیا گھر، جہاں طرح طرح کے جانور بھرے ہیں؟ شام کو انہیں لان میں کرکٹ کھیلتے ہوئے ادھم مچاتے دیکھ کر وہ نخوت سے کہتی۔ کریم گل گھبرا کر سب کی طرف دیکھتے کہ کہیں کسی نے سن تو نہیں لیا، لیکن ان کی تیز چیختی آواز سبھی سنتے تھے اور سن کر اگنور کر دیتے تھے۔ البتہ نازو آپا کو کبھی کبھی بڑا غصہ آتا۔ چھوٹے چچا سے کہو تاجی اپنی بندریا کو اس چڑیا گھر سے لے جائیں، اور غلام فرید خان سے تو انہیں خواہ مخواہ کا بیر ہو گیا تھا۔ حسب عادت فرید خان ان کی خدمت میں بھی جت گیا تھا۔ جب چھوٹے چچا کو یا انہیں کوئی کام ہوتا، بوتل کے جن کی طرح حاضر ہو جاتا۔ یار بختیار اپنی مٹی تم خود کیوں پلید کر رہے ہو؟ باری کو کبھی کبھی اس کی اس غلامانہ روش سے چڑ ہو جاتی تھی، خاص طور پر اس وقت جب ربیہ چچی بڑی حقارت سے اسے بلاتی، کامن بوائے یہ سامان گاڑی تک لے جاؤ، ہی از ناٹ اے سرونٹ، یہ ملازم نہیں ہے۔ ایک دن تاجی ان کے سامنے جا کھڑا ہوا جب وہ اسے گاڑی سے سامان دیر سے نکالنے پر ڈانٹ رہی تھیں، اور وہ سر جھکائے سن رہا تھا۔ دین ہو از ہی، پھر یہ کون ہے؟ انہوں نے اپنی بھویں اچکائیں۔ از یور بردر، کیا تمہارا بھائی ہے؟ وہ تمسخر سے ہنسی اور اپنی اونچی ہیل ٹھک ٹھک کرتی چلی گئیں۔ آخر چھوٹے چچا کو کیا ضرورت تھی اس کا بایو ڈیٹا بتانے کی؟ تاجی بھائی بہت غصے میں تھے اور اس روز بڑے کمرے میں بیٹھ کر وہ مسلسل چچی کے خلاف بولتے رہے۔ مجھے ہرگز امید نہیں تھی کہ چھوٹے چچا کی پسند اتنی سطحی ہوگی، یہ سیفی کی رائے تھی، صرف گوری چمڑی دے کر پھسل پڑے ہیں۔ ایک تو مردوں میں یہ بڑی کمزوری ہے کہ جب شادی کر لیتے ہیں تو اپنے اگلے پچھلے سارے راز کھول کر بیویوں کے سامنے رکھ دیتے ہیں، اور جب اختلافات ہوتے ہیں تو وہ یہی راز ان کے منہ پر دے مارتی ہیں۔ اظہار کبھی کبھی بولتے تھے، لیکن سوچ سمجھ کر بولتے تھے۔ آپ اپنے راز کبھی بھی ان سے مت کہیے گا، سیفی نے تاکید کی۔ ہاں ویسے ہمیں بتانے میں کوئی حرج نہیں ہے، زوار کب کسی سے پیچھے رہتا تھا، اپنی فیملی کے ویک پوائنٹ کبھی بیوی سے ڈسکس نہیں کرنے چاہیے، اس کے ہاتھ میں ایک ہتھیار آ جاتا ہے، موقع بے موقع استعمال کرنے کے لیے۔ اظہار نے سب کو اپنی رائے سے مستفید کیا۔ کمال ہے اظہار بھائی، آپ تو بڑے عقل مند ہو گئے ہیں، میرا خیال ہے اب آپ کی شادی ہو جانی چاہیے۔ تاجی شرارت سے انہیں دیکھنے لگے۔ اب تو دادی بھی سے بات ہونی چاہیے تاکہ ہماری بھی
انہوں نے بات مکمل چھوڑ دی۔ مگر فرید خان ہمارا ویک پوائنٹ تو نہیں، ہمارا فخر ہے کہ دادا نے ایک بالکل انجان خاندان کے بچے کو اپنے گھر کے فرد کا درجہ دیا۔ فرحین ہمیشہ دیر سے بات سمجھتی اور موضوع ختم ہونے پر جب ٹاپک چینج ہو چکا ہوتا اظہار خیال کرتی تھی۔ شوکیس کے شیشوں کو اخبار کے کاغذ سے صاف کرتے کرتے غلام فرید خان کے ہاتھ لہجہ بھر کو کانپے۔ اس کی مغل بادشاہوں والی آنکھوں میں سایہ سا لہرایا اور وہ پھر سے شیشے صاف کرنے لگا۔ یہ تمہیں کام کرنے کا اتنا خبت کیوں ہے؟ تمہاری بیوی تو عیش کرے گی۔ زوار نے پیچھے مڑ کر اسے شیشے صاف کرتے دیکھا اور ہاتھ سے پکڑ کر اپنی طرف کھینچا۔ بعض بیویاں ایسی عورتیں جیسے کام کرنے والے مردوں کو سخت ناپسند کرتی ہیں۔ آج اظہار بھائی نے اپنی جنرل نالج سے سب پر روب ڈالنے کا طے کر رکھا تھا شاید۔ اوئے ہوئے خیر ہے نا جی، ایوری تھنگ از اوکے۔ تاجی اظہار کے بالکل قریب بیٹھا تھا۔ اس نے اس کے کندھے پر زور سے ہاتھ مارا۔ لگتا ہے آج کل اظہار بھائی مردوں اور عورتوں کی نفسیات پر زیادہ توجہ دے رہے ہیں، یہ سیفی کی رائے تھی۔ غلام فرید خان سر جھکائے بیٹھا تھا۔ ابرار نے غور سے اسے دیکھا۔ میرے دوست میرے بختیار، یہ تمہاری ان مغلئی آنکھوں میں کیسی اداسیاں ہیں؟ غلام فرید خان کم گو تو ہمیشہ سے تھا، لیکن آج اس کی آنکھوں میں زیادہ ہی اداسیاں تھیں۔ میری جان، ابرار نے اٹھ کر اسے گلے میں باہیں ڈال دیں۔ اگر تم کہو تو میں اپنی انارکلی اس عزیز دوست کے قدموں میں لا کر ڈال دوں۔ میرے دوست، مجھ سے تمہاری آنکھوں کی یہ اداسیاں ہرگز برداشت نہیں ہوتیں۔ اور سب نے غور کیا کہ غلام فرید خان معمول سے زیادہ اداس اور چپ تھا۔ ہیں کہیں چچی بی نے تو کچھ نہیں کہہ دیا؟ سب کو تشویش ہوئی۔ نہیں بھلا انہوں نے کیا کہنا ہے؟ فرید خان جواب دے کر اٹھ کھڑا ہوا۔ اسے اچانک یاد آ گیا تھا کہ اسے دادی بی کی دوائیں لانا ہیں۔ چچی جان نے فرید سے تو کچھ نہیں کہا تھا، لیکن وہ چھوٹے چچا سے ضرور الجھ رہی تھیں۔ کیمی ڈیئر، تمہارا وہ بھتیجا تاجی کہتا ہے کہ وہ ملازم نہیں ہے، لیکن وہ اس گھر کا فرد بھی نہیں ہے، تم نے خود بتایا تھا۔ ہاں، چچا خاصے صلح جو تھے، گھر میں اور ملازم ہیں جیسے قادر بابا، ماسی زینہ۔ پھر وہ یہاں کیوں رہتا ہے؟ پہلے ہی کم کباڑ خانہ ہے کیا؟ اتنے افراد ایک ہی ڈربے میں گھسے ہیں۔ 2 کنال پر پھیلے کاشانہ گل کو وہ ڈربہ کہہ رہی تھیں۔ اسے نکالیں گھر سے، بالکل فالتو ہے۔ کمال کرتی ہو ربیہ، یہ ابا جان کی مرضی تھی کہ وہ ہمیشہ یہاں ہی رہے اور اس گھر میں اسے گھر کے افراد کا سا درجہ دیا جائے۔ یہ تو اس کا اپنا مزاج ہے کہ وہ خود کو سب کے برابر نہیں سمجھتا۔ آپ کے ڈیڈ کا بھی دماغ خراب تھا، کوئی لاول تو تھے نہیں، سب کی ایک نہ دو ڈھیروں اولادیں تھیں۔ پھر پلیز ربی چینج دی ٹاپک۔ اور اب پتہ نہیں غلام فرید خان نے ان کی باتیں سنی تھیں یا پھر فرحین کی بات اس کے دل کو لگی تھی کہ اس روز وہ پہلی بار دادی بی کے گھٹنے پر ہاتھ رکھے بڑی دل گرفتگی سے پوچھ رہا تھا، دادی بی میرے ماں باپ کون تھے؟ ان کا نام، ان کا خاندان۔ فرید بچے، تیرے دادا نے کچھ بتایا ہی نہیں؟ پوچھا تو ڈانٹ دیا، بس اتنا پتہ چلا تھا کہ تیرے خاندان میں سے کوئی نہیں بچا اور واحد بچنے والے تم تھے، اور شاید تمہاری جان کو بھی خطرہ لاحق تھا۔ اللہ بخشے بڑے اصولوں والے آدمی تھے، نہیں بتانا تھا نہیں بتایا، شاید تمہاری حفاظت کے خیال سے کہ بات بہرحال باہر نکل ہی جاتی ہے۔ اس کی بے حد سفید رنگت پر ملال کے بادل چھا گئے اور انتہائی مایوسی کے عالم میں دادی بی کے گھٹنوں پر رکھے اس کے ہاتھ نیچے آ گرے۔ کیوں بچے، ہم سے کوئی کوتاہی ہو گئی ہے؟ کیوں آج بے چین ہو رہے ہو؟ نہیں دادی بی، میں تو مر کر بھی آپ کا احسان مند ہوں۔ احسان کیسا میاں؟ جتنا سکھ ہمیں تم سے مل رہا ہے اتنا تو سگی اولاد سے بھی نہیں مل رہا۔ دادی بھی، آپ کو کچھ پتہ ہے دادا جان مجھے کہاں سے لائے تھے؟ اپنے دوست بہادر خان سے ملنے گئے تھے، واپسی پر تم ساتھ تھے، اندھیرے میں جیسے ایک روشنی کی کرن سی چمکی تھی۔ یہ بہادر خان صاحب کہاں ہوتے ہیں؟ ان کا کوئی اتا پتہ؟ ارے بیٹا، وہ تو تمہارے دادا سے بھی 2 برس پہلے انتقال فرما گئے تھے، بڑے بھلے آدمی تھے۔ رہتے کہاں تھے؟ کس شہر، کس گاؤں میں؟ فرید خان سوال پر سوال کیے جا رہا تھا۔ گاؤں تھا ان کا، یہ ادھر بھلا سا نام تھا، ذہن میں نہیں۔ دادی بی کی باوجود کوشش کے یاد نہیں آیا تو وہ مایوس سا اٹھ کر اپنے کمرے میں آ گیا۔ اس روز نہ تو اس نے مالی کے ساتھ مل کر پودوں کو پانی دیا، نہ ہی تائی جان اور چچی جان سے جا کر پوچھا کہ کوئی کام تو نہیں ہے، بس بستر پر لیٹے لیٹے اپنی ماضی کو یاد کرنے کی کوشش کرتا رہا۔ حالانکہ اس وقت وہ 7-8 سال کا تھا، لیکن اس کا ذہن بالکل سلیٹ کی طرح کورا تھا۔ ذہن پر بہت زور دینے پر دھلنے دھلنے سے خاکے آئے تھے، جیسے بہت آندھی آئی ہوئی ہو، دھواں اٹھ رہا ہو، آگ لگی ہوئی ہو اور تپش سے اس کا چہرہ جھلس رہا ہو اور زہریلا دھواں نتنوں میں گھس رہا ہو اور وہ بھاگ رہا ہو۔ ایسا پہلے بھی نیم غنودگی میں اس نے محسوس کیا تھا، مگر اس سے پہلے اس کے بعد کچھ ذہن میں نہ تھا۔ ہاں، وہ لمحہ اسے کل کی طرح یاد تھا جب دادی بی نے اس کا نام پوچھا تھا تو خود بخود اس کے منہ سے نکل پڑا تھا،
غلام فرید احمد خان، اور اسے لگا تھا جیسے اس کا نام بڑا معتبر سا ہے، بڑا قابل فخر۔ اور جب چچی جان نے پوچھا تھا کہ احمد خان تمہارے والد کا نام ہے، تو اس نے فوراً نفی میں سر ہلایا تھا، نہیں دادا کا۔ اور احمد خان نہ جانے کتنے ہوں گے دنیا میں۔ اس روز دادی بی کے کمرے سے واپس آ کر اس نے گھنٹوں سوچا تھا، اور وہ احمد خان پتہ نہیں کون تھا، کس جگہ کا رہنے والا تھا، جس کا نام اس کے نام کے ساتھ لگا تھا۔ شاید تایا جان یا چچا جان کو علم ہو کہ بہادر خان کہاں کے رہنے والے تھے۔ شاید ان کے اولاد میں سے کوئی ہو جو بتا سکے کہ 17 سال پہلے گل دادا اس گاؤں سے واپسی پر جو بچہ ساتھ لے گئے تھے وہ کون تھا۔ لیکن تایا جان اور چچا جان نے بھی لا علمی ظاہر کی۔ بہادر خان کہاں کے رہنے والے تھے ہم نے کبھی ابا جان سے پوچھا نہیں۔ دراصل ان کے ذاتی معاملات سے متعلق چھان بین کرنے کی ہمیں کبھی جرأت نہیں ہوئی۔ یوں بھی وہ بچوں کا بڑوں کے ساتھ بیٹھنا پسند نہیں کرتے تھے۔ بہادر انکل کبھی آتے تو سوائے سلام دعا کے بات نہیں ہوتی تھی، اور ابا جان کبھی ان سے ملنے جاتے تو اکیلے ہی جاتے تھے۔ تایا جان نے تفصیلی جواب دیا، لیکن وہ مسلسل اس کے چہرے کی طرف دیکھ رہے تھے۔ کیوں بیٹا، کوئی مسئلہ ہو گیا ہے؟ نہیں تو بس یوں ہی اپنے خاندان کے متعلق جاننا چاہ رہا تھا۔ کیوں، کیا اس خاندان کے حوالے سے جانا تمہیں پسند نہیں ہے؟ یہ تو میرے لیے اعزاز ہے تایا ابا۔ تو پھر جاؤ، ریلیکس ہو جاؤ، مت تھکاؤ خود کو۔ پتہ نہیں کیوں اسے لگا تھا جیسے تایا ابا کو خان بہادر کے گاؤں کا پتہ ہو اور انہوں نے جان بوجھ کر نہ بتایا ہو، لیکن اسے دوبارہ پوچھنے کی جرأت نہ ہوئی، کہیں تایا ابا یہ نہ سمجھیں کہ وہ احسان فراموشی کر رہا ہے۔ 2-3 دن وہ بہت اپسیٹ رہا، پھر معمول کے مطابق کام میں دلچسپی لینے لگا۔ اس کی تعلیمی حالت بھی کافی اچھی تھی، بلکہ خاصی نمایاں کامیابی حاصل کرتا تھا۔ تایا ابا اور چچا جان اس کی پڑھائی سے کافی مطمئن تھے۔ چھوٹے چچا کے جرمنی سے آنے کے 2-3 ماہ بعد ہی دونوں میاں بیوی میں چک چک ہونے لگی تھی۔ جانے کیا اختلاف تھا دونوں کے درمیان، کسی کے معاملات میں دخل دینا اس گھر کی روایات میں سے نہیں تھا، لہٰذا کسی کو ان جھگڑوں کی وجہ معلوم نہیں تھی۔ لیکن جب یہ جھگڑے بیڈ روم سے باہر آ گئے تو ایک دن دادی بی نے دونوں کو سمجھایا کہ اتنے پیار اور محبت سے جوڑے جانے والے تعلق کا انجام اس طرح نہیں ہونا چاہیے۔ اگر کوئی اختلاف ہے بھی تو اسے باہمی رضامندی سے حل کرو۔ چھوٹے چچا شرمندہ ہو گئے، نہیں اماں بھی ایسی کوئی بات نہیں ہے، بس ربی پاکستان میں رہنا نہیں چاہتی۔ دادی بھی چپ ہو گئی تھیں، لیکن ان کے بیڈ روم سے آنے والی آوازیں زیادہ بلند ہو گئی تھیں۔ یو شٹ اپ کا تبادلہ ہوتا، اور پھر چھوٹی چچی اپنی ہیل بجاتی گاڑی کی چابی ہاتھ میں جھلاتی کھٹ سے باہر نکل جاتی، اور کسی کو جرأت نہ ہوتی کہ انہیں روک سکے۔ ایک دفعہ تاجی بھائی نے انہیں روکنا چاہا تھا۔ ارے چچی جان، اتنے غصے میں ڈرائیونگ کریں گی تو حادثے کا خطرہ ہے، کم آن اینڈ کول ڈاؤن پلیز۔ شٹ اپ، انہوں نے انہیں بھی لتاڑ دیا تھا، اور بیچارے تاجی بھائی اپنا سا منہ لے کر رہ گئے تھے۔ تھوڑی دیر بعد چھوٹے چچا بھی سر جھکائے کمرے سے باہر نکلے، اور تاجی بھائی سیفی اور باری سے ان کی گاڑی کی چابی لے کر ان کے پیچھے چل دیتے، اور رات گئے جب دونوں لوٹتے تو چچی جان ان کے بازوؤں سے تقریباً لپٹی ہوتی، اور وہ دونوں بہت خوش و خرم لگتے۔ مگر 2-3 دن بعد پھر وہی یو شٹ اپ یو گیٹ آؤٹ کا سبق دہرایا جاتا تھا۔ اور ایسے ہی معاملات میں ایک دن جب چچی بھی کھٹ کھٹ کرتی باہر گئیں اور ان کے پیچھے ہی چچا سیفی کی گاڑی لے کر گئے، تو کچھ دیر بعد ہاسپٹل سے ان کا فون آیا کہ چھوٹی چچی نے ایک معمولی سا حادثہ کر دیا ہے۔ گاڑی فٹ پاتھ پر چڑھتے ہوئے ایک بلڈنگ کے گیٹ سے ٹکرا گئی تھی۔ زخمی تو کوئی نہیں ہوا، لیکن چھوٹی چچی کو لیبر روم میں لے جانا پڑا ہے، اور وہاں انہوں نے ایک بچی کو جنم دیا ہے۔ اور بچی کی پیدائش کی خبر سنتے ہی سب بھاگم بھاگ ہاسپٹل پہنچے۔ تاجی اور سیفی یہ بھی بھول گئے تھے کہ چچی جان ان کی انسلٹ کر چکی ہیں۔ نازو اور فرحین اور تازین سب اپنے اختلافات بھول کر ننھی گڑیا کو دیکھنے ہاسپٹل بھاگیں کہ خاندان میں بڑے عرصے بعد ایک چھوٹا بچہ آیا تھا۔ وہاں جا کر پتہ چلا کہ بیفور ٹائم پیدا ہونے والے بچے کو، جس کا وزن صرف 3.5 پاؤنڈ تھا، انکیوبیٹر میں رکھا گیا ہے۔ شیشے کے اندر سے انہوں نے اسے دیکھا، ابھی تو پورا چہرہ سوجا ہوا تھا۔ ارے یہ تو نہ چچا جان پر ہے نہ چچی جان پر۔ فرحین کو انتہائی مایوسی ہوئی۔ فرحین کا خیال تھا کہ ان کا بچہ حسن کا شاہکار ہوگا۔ پاگل، ابھی کیا پتہ چلتا ہے، ذرا بڑی ہوگی تو پتہ چلے گا۔ پھر بھی وہ سب خوش تھے، اور انہوں نے ہاسپٹل میں چچی بی کے کمرے کو پھولوں سے بھر دیا۔ اتنے بکے لائے گئے کہ کمرے میں ان کے رکھنے کی جگہ تک نہ رہی، لیکن ربے چچی کے موڈ میں کوئی فرق نہ آیا۔ 7 دن بعد جب وہ گھر آئیں تو پہلے سے زیادہ بگڑی ہوئی تھیں، اور بچی کی بیفور ٹائم آمد کو سراسر چچا کا قصور بتا رہی تھیں۔ پھر پتہ چلا کہ بچی کو سانس کی بھی کچھ تکلیف ہے، معمولی سی دل میں بھی گڑبڑ ہے، اس لیے وہ 3 ماہ تک انکیوبیٹر میں ہی رہے گی۔ چچی جان کا مزاج بہت بگڑا رہنے لگا تھا، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ ایک دن چچا جان نے سامان سفر باندھ لیا۔ اماں جان، ہمیں اجازت دیجیے، وہ امریکہ جا رہے تھے۔
جہاں ربیہ کے والدین جو امریکن نژاد یہودی تھے رہتے تھے۔ 1.5 ماہ بعد جب ڈاکٹروں نے بچی کو لے جانے کی اجازت دی تو آپ اطلاع کر دیں، میں لے جاؤں گا۔ بچی ہاسپٹل میں تھی اور غلام فرید خان ہر روز باقاعدگی سے اسے دیکھنے ہاسپٹل جاتا تھا۔ جدید سہولتوں سے مہیا اس پرائیویٹ ہاسپٹل میں بچی کا بہت خیال رکھا جا رہا تھا۔ صبح و شام ڈاکٹر آ کر چیک کرتے تھے۔ تایا جان خود جا کر پیمنٹ کر دیتے تھے، کسی کو وہاں جانے کی ضرورت نہ تھی۔ ڈاکٹر خضر سے تایا جان فون پر بات کر لیتے تھے۔ ہولے ہولے سب اپنے کاموں میں لگ کر بچی کو تقریباً بھول ہی گئے تھے، لیکن ایک فرید خان تھا جو باقاعدگی سے اسے دیکھنے جاتا تھا اور کبھی کبھی انہیں بھی آ کر بتاتا تھا۔ وہ مجھے دیکھ کر مسکرائی تھی۔ اس نے ہاتھ اوپر کیا تھا جیسے کہہ رہی ہو مجھے گود میں اٹھا لو۔ 2.5 ماہ کی بچی اور وہ بھی 3.5 پاؤنڈ کی، تمہیں پہچاننے بھی لگی ہے، واہ فرید خان۔ باری اس کا مذاق اڑاتا۔ ریئلی؟ غلام فرید خان کو پورا یقین تھا کہ وہ اسے پہچانتی ہے، اور ایک روز جب سب لان میں بیٹھے موسم سے لطف اندوز ہو رہے تھے، فضا میں ہلکی ہلکی خنکی تھی، حالانکہ دن بھر شدید گرمی رہی تھی، مگر پھر دوپہر میں ہلکی بارش ہو گئی تھی جس سے موسم بہت اچھا ہو گیا تھا۔ دادی جان بھی اپنے کمرے سے نکل کر لان میں آ گئی تھی اور بچوں کے درمیان خود کو بہت فریش محسوس کر رہی تھیں کہ فرید خان بچی کو اٹھائے آیا اور دادی بھی کی گود میں دے دیا۔ اس کے چہرے سے خوشی پھوٹی پڑ رہی تھی۔ ڈاکٹر نے اسے گھر لے جانے کی اجازت دے دی ہے۔ بچی دادی بی کی گود میں پڑی حیران آنکھوں سے انہیں دیکھ رہی تھیں۔ ہائے اتنی لمبی پلکیں! فرحین نے جھٹ اسے دادی بی کی گود سے جھپٹ لیا۔ ارے نہ آیا کا بندوبست کیا نہ کچھ، اور بچی کو لے آئے۔ ایک آدھ دن رک جاتے، میں نے قادر بخش سے کہہ رکھا تھا وہ اپنی بیٹی کو لے آتا۔ 1-2 دن میں رکھ لوں گا، فرید خان نے اطمینان سے کہا۔ ہیں تم رکھو گے بچی کو؟ سب نے آنکھیں پھاڑیں۔ ہاں رکھ لوں گا۔ بچی فرحین کی گود میں رونے لگی تو اس نے لپک کر ہاتھ میں پکڑے شاپر سے فیڈر اور دودھ کا ڈبہ نکالا۔ ڈاکٹر نے کہا ہے کہ فی الحال اسے ڈبے کا دودھ ہی دیا جائے، 2 ماہ بعد بھینس کا شروع کیا جائے۔ وہ بتا کر کچن کی طرف بھاگا اور تھوڑی دیر بعد اسے گود میں لیے بیٹھا تھا اور سب ہنس رہے تھے۔ تائی جان نے بچی کو زبردستی اس سے لے لیا۔ اس لڑکے پہ تو احسان اتارنے کی دھن سوار ہے، انہوں نے سوچا، حالانکہ یہاں کبھی کسی نے اسے ایسا احساس نہیں دلایا تھا۔ چھوٹے چچا جو ان دنوں لاس اینجلس میں تھے، انہیں اطلاع دے دی گئی کہ بچی گھر آ گئی ہے۔ بچی کے لیے کسی آیا کا بندوبست کر لیں کیونکہ ربیہ نے طلاق لے لی ہے اور غالباً فرانس میں ہے آج کل، انہوں نے بتایا۔ میں اس سے رابطہ کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ ہیں؟ دادی بی کو دھچکا لگا۔ طلاق بھی ہو گئی اور تم نے اطلاع تک نہ دی؟ بس اماں ہمارے خیال میں ہم دونوں ساتھ ساتھ نہیں رہ سکتے تھے، اس لیے خوش دلی سے علیحدہ ہو گئے۔ چھوٹے چچا بھی پورے انگریز بن چکے تھے۔ طلاق ہو گئی تمہاری خوشی، لیکن کریم گل سن لو، اس سے رابطہ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ہمارا خون یہودیوں میں پلے ہمیں گوارا نہیں، ہم ہرگز بچی کو اس کے حوالے نہیں کریں گے۔ یہ تو اس کی مرضی پر منحصر ہے اماں، اگر وہ بچی کو لینا چاہے گی تو آپ اسے روک نہیں سکیں گی۔ دادی بھی ہیں ہی کرتی رہ گئیں اور چچا نے فون ڈسکنیکٹ کر دیا۔ قادر اپنی بیٹی کو لے آیا تھا۔ دادی بی کے کمرے کے ساتھ ہی ایک چھوٹا کمرہ جو کبھی دادا کا اسٹڈی روم ہوا کرتا تھا، بچی کے لیے مخصوص کر دیا گیا، جہاں قادر کی بیٹی ہمہ وقت اس کے پاس ہوتی اور اس کا بے حد دھیان رکھتی۔ وہ خود بیوہ تھی، اولاد کوئی نہیں تھی، بچی سے بہت پیار کرنے لگی تھی۔ غلام فرید خان نے سیفی کے ساتھ مل کر کمرہ ڈیکوریٹ کیا تھا۔ اس کی کاٹ پر رنگین غبارے اور جھنجھنے لٹکائے تھے۔ فرحین اور ناظرین نے ہدایات دی تھیں۔ بچی کمزور تھی لیکن پیاری تھی، گلابی رنگت چچی بی کی طرح، آنکھیں بالکل چھوٹے چچا کی سی، نقوش سارے ہی دلکش تھے، سب پیار کرتے تھے، لیکن فرید احمد خان تو جیسے اس کا دیوانہ تھا، کالج سے آتے ہی سیدھا اس کے کمرے میں جاتا تھا۔ دادی جان نے اس کا نام سجل گل رکھا تھا، وہ تھی بھی بے انتہا نازک اور سجل سی، لیکن سب اسے چینی گڑیا کہتے تھے۔ ہولے ہولے سب اپنی اپنی دلچسپیوں میں کھو گئے تھے۔ آتے جاتے پینو قادر کی بیٹی کی گود میں دیکھ کر اس کے رخسار تھپ تھپا دینا یا ذرا سا گود میں لے کر اچھال دینا اور بس، لیکن غلام فرید خان تو اس کی ہر ضرورت کا خیال رکھتا تھا۔ کبھی کبھی راتوں کو چونک کر اٹھ بیٹھتا، یوں لگتا جیسے چاروں طرف آگ اور دھوئیں کے بادل اٹھ رہے ہوں اور دم گھٹ رہا ہو اس کا، اور وہ بھاگا بھاگا اس کے پنگوڑے کے پاس رک گیا ہو اور پنگوڑا دھڑ دھڑ جل رہا ہو، اور وہ اٹھ کر تیزی سے اس کے کمرے کی طرف جاتا، اس کی کاٹ میں جھک کر دیکھتا، اس کی سانسوں کو محسوس کرتا اور پھر واپس لوٹ آتا۔ باری نے کئی بار اسے یوں راتوں کو اٹھ کر باہر جاتے دیکھا۔ پینو نے دادی بی کو بتایا تو دادی بی نے سمجھایا، بیٹا پینو قادر کی بیٹی ہے، اس کا خاندان کئی برسوں سے ہمارے گھر کام کر رہا ہے، قابل اعتبار ہے اور گڑیا کا بہت خیال رکھتی ہے، تم یوں ہی کیوں پریشان ہوتے ہو؟ انہیں گڑیا سے اس کی وابستگی کا پتہ تھا۔ نہیں دادی بی، یہ بات تو نہیں،
غلام فرید احمد خان شرمندہ ہو گیا۔ پینوں پر تو نااعتباری نہیں کی میں نے، دراصل وہ اور اس نے اس روز دادی بی سے اپنی الجھن بیان کر دی۔ پتہ نہیں کیا بات ہے دادی بی، جب سے گڑیا گھر آئی ہے کبھی کبھی بیٹھے بیٹھے ایک دم دم گھٹنے لگتا ہے، دھواں دھواں سا آنکھوں کے سامنے پھیل جاتا ہے اور لگتا ہے جیسے گڑیا کبھی دم گھٹ رہا ہوگا۔ خواب میں بھی ایسا ہی دیکھتا ہوں، جیسے گڑیا شعلوں میں گھری ہو۔ پہلی بار دادی بی نے اس کی آنکھوں میں آنسو دیکھے تو پیار سے کہا، زیادہ وہم نہ کیا کرو بیٹا، انسان تو بڑا بے اختیار سا ہے، زندہ رکھنے اور مارنے والی تو خدا کی ذات ہے۔ گڑیا کی زندگی طویل ہے تو اسے کچھ بھی نہیں ہوگا، اور اگر اس کی زندگی مختصر ہے تو تمہارے وہم اور پریشانی اس کا ایک لمحہ بھی نہیں بڑھا سکتے۔ اپنی پڑھائی کی طرف توجہ دو۔ دادی بی نے اسے سمجھا کر بھیج دیا اور پینوں کو بھی بتا دیا کہ وہ اس پر شک نہیں کرتا، بلکہ اس کا اپنا کوئی پرابلم ہے، مگر وہ کچھ الجھ سی گئی تھی۔ تبھی جب رات کو تایا جان اور ابا جان ان کے پاس آ کر بیٹھے تو انہوں نے اس کا ذکر تایا جان سے بھی کیا۔ میرا خیال ہے اماں، فرید کے ذہن میں کہیں اس کے ماضی کے کچھ حصے بند ہیں جو نہ جانے کیوں اس کے ذہن سے نکل گئے تھے، اور شاید گڑیا کو دیکھ کر کہیں کوئی بات لاشعور سے شعور میں آنے کو بے چین ہے۔ جہاں تک میں جانتا ہوں، جن دنوں ابا جان اسے لائے تھے اور بتایا تھا کہ اس کا خاندان کسی خاندانی دشمنی میں مارا گیا ہے، تو اس سے کوئی 6-7 ماہ پہلے اخبار میں ایک خبر چھپی تھی کہ خاندانی دشمنی میں ایک ہی خاندان کے 10 افراد کو جلا کر مار دیا، گھر کو آگ لگا دی گئی تھی شاید، اور جو جان بچانے کے لیے باہر بھاگتا، باہر چھپے ہوئے لوگ اسے گولیوں پر رکھ لیتے تھے۔ اس وقت بھی میرے ذہن میں آیا تھا کہ ممکن ہے فرید خان اسی خاندان کا بچہ ہو، حالانکہ اخبار میں لکھا تھا کہ خاندان کا کوئی فرد نہیں بچا، ممکن ہے اس خاندان میں کوئی گڑیا کی ہم عمر بچی ہو۔ ابا جان نے بھی تائید کی، ہو سکتا ہے ایسا ہی ہو، لیکن اماں بھی اگر ایسا ہے تو آپ غلام فرید خان کو مت کچھ کہیں، نارملی خود بخود اسے ماضی کی طرف پلٹنے دیں، یہ اس کے لیے اچھا ہے کہ اسے کچھ بھولا ہوا یاد آ جائے، آنے والی زندگی میں اس کے ذہن میں کوئی گرہ نہیں ہونی چاہیے۔ اور دادی بھی نے سب سے کہہ دیا کہ گڑیا کے متعلق اس کی غیر معمولی وابستگی کو زیادہ اہمیت نہ دی جائے، اور کبھی جو ربیہ چچی اسے لے گئیں تو میرے خیال میں تو گڑیا کے ساتھ اس کی اتنی زیادہ وابستگی بھی ٹھیک نہیں، یہ تائی اماں کا خیال تھا۔ چنانچہ دادی اماں نے باتوں باتوں میں غلام فرید خان کو یہ جتا دیا تھا کہ ممکن ہے کہ کسی وقت گڑیا کی والدہ اسے لے جائیں، اور غلام فرید خان نے اس بات پر کوئی تبصرہ نہیں کیا تھا، البتہ اس کے چہرے پر سایہ سا آ کر گزر گیا تھا۔ لیکن گڑیا کے ساتھ ہنوز اس کی دلچسپی یوں ہی تھی، کالج سے آ کر سیدھا گڑیا کے پاس جاتا، صبح کالج جانے سے پہلے اسے دیکھتا، اس کے فیڈر کو چیک کرتا کہ اچھی طرح ابالا گیا ہے یا نہیں، ایک دو بار اسے ڈاکٹر کے پاس لے کر بھی گیا کہ اس کی گروتھ تو صحیح ہو رہی ہے یا نہیں، مختلف قسم کے ٹونک جو ڈاکٹر نے دے رکھے تھے خود وقت پر اسے دیتا، رات کو اچانک اٹھ کر اسے دیکھنے چلا جاتا۔ اس کی ان سرگرمیوں کی وجہ سے سیفی نے اسے اماں جان کا خطاب دے دیا تھا۔ جوں جوں گڑیا بڑی ہوتی جا رہی تھی، سب کی توجہ کا مرکز بن رہی تھی، کبھی نازو اسے گود میں اٹھائے پھرتی، کبھی فرحین، وہ سچ مچ چینی کی گڑیا لگتی تھی، اور سب اسے چینی کی گڑیا ہی کہتے تھے، لیکن ہولے ہولے سب اسے صرف چینی کہنے لگے تھے۔ اب تو فرید خان کے علاوہ بھی سبھی دعا کرتے تھے کہ ربیہ چچی اسے نہ لے کر جائیں۔ غلام فرید ایک دن بازار گیا تو ایک پنگوڑا لے آیا۔ ارے اس کی کیا ضرورت تھی؟ دادی بھی کو حیرت ہوئی۔ چینی کے کمرے میں کاٹ تو ہے؟ دادی بھی اس نے بے بسی سے انہیں دیکھا۔ پتہ نہیں کیا بات ہے، کئی دنوں سے جب بھی میں اس دکان کے پاس سے گزرتے ہوئے اس پنگوڑے کو دیکھتا تھا میرے قدم رک جاتے تھے، میں تصور میں دیکھتا تھا کہ چینی اس پنگوڑے میں لیٹی ہے اور میں اسے جھلا رہا ہوں۔ اس کی مغل بادشاہوں ایسی آنکھوں میں الجھنیں تھیں۔ دادی بھی خاموش ہو گئیں، اور سب نے دیکھا کہ اس روز پنگوڑے میں چینی کو لٹاتے ہولے ہولے جھلاتے ہوئے وہ کسی اور ہی جہاں میں تھا، اور اس کے چہرے پر خوشیاں ہی خوشیاں رقص کر رہی تھیں۔ 6-7 ماہ گزر گئے تھے، اور چھوٹے چچا نے پھر چینی کے متعلق کوئی بات نہیں کی تھی، اور نہ ہی بتایا تھا کہ اس کی سابقہ وائف نے چینی کے متعلق کیا کہا ہے۔ یوں وہ خود ہی 2-3 ماہ بعد ہی دادی بی سے بات کرتے تھے۔ دادی بی نے 2-1 بار ان سے پاکستان آنے اور یہاں آ کر شادی کرنے کے لیے کہا بھی، لیکن انہوں نے ٹال دیا۔ سب مطمئن تھے کہ چینی کو لینے کے لیے اس کی ممی نے چچا سے رابطہ نہیں کیا تھا، اور سب سے زیادہ خوش تو فرید خان تھا، لیکن فرید کی ہزارہ احتیاطوں کے باوجود چینی بیمار پڑ گئی۔ پہلے اسے سانس کی تکلیف ہوئی، کھانسی مسلسل رہنے لگی، شدید کھانسی نے اس کی گلابی رنگت کو مٹیالہ کر دیا، اس پر اسے ڈائریا ہو گیا جس نے مزید کمزور کر دیا، اور ابھی اس کی کھانسی اور گلے کی تکلیف دور نہیں ہوئی تھی کہ اسے یرقان ہو گیا۔ ڈاکٹرز کا خیال تھا کہ یرقان کسی دوا کے ری ایکشن کی وجہ سے ہوا ہے۔ وہ بے حد کمزور ہو گئی تھی اور اس کی رنگت سیاہ ہو گئی تھی۔ ڈاکٹروں نے اسے ہاسپٹل ایڈمٹ کر لیا۔ یرقان بہت شدید تھا اور ڈاکٹر اس کی زندگی کے متعلق زیادہ پر امید نہ تھے۔ وہ 10 ماہ کی تھی،
لیکن جتنی تیزی سے اس کا وزن کم ہوا تھا، وزن کے حساب سے وہ 3 ماہ کے بچے جتنی ہو گئی تھی۔ اس کے چہرے پر آنکھیں ہی آنکھیں نظر آتی تھیں۔ فرید خان کی حالت تو دیکھنے والی تھی۔ پتہ نہیں وہ کالج بھی کیسے جاتا تھا۔ کالج سے آتے ہی 2-4 نوالے کھا کر ہاسپٹل بھاگتا اور رات بھی وہاں ہی رہتا۔ اور ان دنوں جب چینی ہاسپٹل میں ایڈمٹ تھی، ربیہ جو پھر سے جینی بن گئی تھی، اپنے انگریز شوہر کے ساتھ اسے لینے آ گئیں۔ لیکن جب انہوں نے چینی کو دیکھا تو ششدر رہ گئیں۔ کیمی نے بتایا تھا کہ وہ بالکل نارمل ہے اور صحت مند، سوکھی سڑی ہڈیوں کا ڈھانچہ، سیاہ رنگت، اور پھر اس پر ڈاکٹروں کا خیال تھا کہ وہ شاید ہی جانبر ہو سکے۔ لیور کی جگر کی پوزیشن بہت خراب ہے۔ انہوں نے جینی کے شوہر مسٹر رابرٹ کے استفسار پر بتایا، باقی زندگی اور موت تو خدا کے اختیار میں ہے۔ رابرٹ نے جینی کو سمجھایا، اس قریب المرگ بچے کو لے جانے کا فائدہ خدا تمہیں اور بیبی ضرور دے گا۔ ٹھیک ہے، وہ جانے کے لیے تیار ہو گئیں اور تایا جان نے عقل مندی کی۔ بی بی، بچی تمہاری ہے، تم لے جانا چاہو تو لے جاؤ، لیکن اگر نہیں لے جانا چاہتی ہو تو لکھ دو کہ اس بچی پر بعد میں تمہارا کوئی حق نہیں ہوگا اور تم اپنی خوشی سے اسے چھوڑ کر جا رہی ہو۔ وہ ذرا سی ہچکچائیں۔ ڈاکٹروں کے خیال میں اس کے بچنے کے امکانات صفر ہیں۔ رابرٹ نے انہیں پھر سمجھایا، پھر لکھ کر دینے میں کیا حرج ہے؟ چنانچہ انہوں نے لکھ دیا کہ وہ اپنی مرضی سے اپنی بچی اس کے باپ کے خاندان کے حوالے کر رہی ہیں اور اس کا آئندہ بچی پر کوئی حق نہیں ہوگا۔ اور اس پر سب سے زیادہ اطمینان فرید خان کو ہوا تھا۔ خدا نے چینی کو زندگی دی۔ وہ ہاسپٹل سے گھر آ گئی، لیکن فرید خان سائے کی طرح اس کے ساتھ رہنے لگا۔ اس نے 6 ماہ تک اس کی اتنی دیکھ بھال کی کہ ایک بار پھر وہ پہلے کی طرح ہو گئی، ویسی ہی گلابی رنگت اور روشن آنکھیں۔ اب تو وہ پورے گھر میں بھاگتی دوڑتی تھی اور سب سے زیادہ فرید خان سے مانوس تھی، اور سب کے وقول چینی کی اصل اماں جان تو فرید خان تھا۔ یہاں تک تو وہ حالات تھے جو مجھے وقتاً فوقتاً آپا، نازو آپا اور فری آپا سے پتہ چلے تھے۔ خود میں نے جب سے ہوش سنبھالا تھا، فرید خان کو چینی کا خیال رکھتے دیکھا تھا۔ چینی بارش میں نہ بھیگو، زکام ہو جائے گا۔ چینی دھوپ میں مت کھلو، بخار ہو جائے گا۔ وہ اپنے جیب خرچ میں سے پیسے بچا بچا کر چینی کے لیے کھلونے لایا کرتا تھا، اور اب جب کہ وہ جاب بھی کرنے لگا تھا تو اس نے چینی کے لیے کھلونوں کے ڈھیر لگا دیے تھے۔ رنگا رنگ کپڑے، گڑیاں، مجھے اس پر رشک آتا تھا۔ یوں بھی وہ اپنی ساری تنخواہ دادی بھی کے ہاتھ پر رکھ دیتا تھا اور اس میں سے جیب خرچ کے لیے جو لیتا وہ سب چینی پر خرچ کر دیتا۔ خود اس کی ضرورت اتنی زیادہ نہ تھی، نہ تو وہ سگریٹ پیتا تھا اور نہ ہی اسے کسی اور طرح کا کوئی شوق تھا۔ جب پہلی تنخواہ انہوں نے دادی بھی کے ہاتھ پر رکھی تو دادی بھی نے کہا، بچے اسے سنبھال کر رکھ دینا، اکاؤنٹ کھول، کل کو تیرا بیاہ بھی ہوگا، اپنا گھر ہوگا۔ نہیں دادی بھی، میں تو ساری زندگی اسی آستانے پر آپ کے قدموں میں گزار دینا چاہتا ہوں۔ پگلے ہم کب تک زندہ رہیں گے؟ اور جو تیری بیوی نے ساتھ نہ رہنا چاہا۔ تائی جی ہنسی، تو میں شادی نہیں کروں گا۔ اتنے اونچے لمبے میچورڈ فرید خان نے بچوں کی طرح کہا تو دادی بھی ہنس پڑی۔ بہو، اب اس کے لیے بھی لڑکی تلاش کرو، باری کی اور اس کی شادی اکٹھا ہی کریں گے انشاءاللہ۔ تاجی بھائی اور نازو کی شادی ہو چکی تھی۔ سیفی بھائی کی بھی شادی اپنے کرنل کی بیٹی سے ہو گئی تھی اور وہ اس کے ساتھ ہی کھاریاں میں تھیں۔ سیفی بھائی نے آرمی جوائن کی تھی، اظہار بھائی ایئر فورس میں تھے اور وہ بھی تزئین آپی کے سنگ اسلام آباد میں تھے۔ فرحین آپا ہمارے ماموزاد احسن سے بیاہ کر کراچی جا چکی تھیں۔ کاشانہ گل میں صرف میں اور چینی تھے۔ زوار بھائی تھے جو میڈیکل کے فائنل میں تھے اور ہر وقت کتابوں میں گھسے رہتے تھے۔ غلام فرید خان تھے جو اپنے آفس سے آ کر زیادہ وقت چینی کو دیتے تھے۔ فرید خان نے سول انجینئرنگ کی تھی اور بہت اچھی جاب میں تھے۔ چینی اگرچہ عمر میں مجھ سے تقریباً 7 سال چھوٹی تھی، لیکن میری اس سے خاصی دوستی تھی۔ اس کی اٹھان اچھی تھی اور وہ اپنی عمر سے بڑی لگتی تھی۔ کوئی یقین نہیں کر سکتا تھا یہ وہی 3.5 پاؤنڈ کی پیدا ہونے والی بچی ہے۔ یارکان نے جس سے ہڈیوں کا ڈھانچہ بنا دیا ہے۔ باری بھائی پوسٹ گریجویشن کے بعد اعلیٰ تعلیم کے لیے باہر چلے گئے تھے۔ کبھی کبھار جب نازو آپا یا فرحین باجی وغیرہ آ جاتی تو مزے ہو جاتے، ورنہ عام حالات میں مجھے چینی کے ساتھ ہی دوستی رکھنی پڑتی تھی۔ لیکن اتنی دوستی کے باوجود وہ اپنے خاص مسائل فرید خان سے ہی ڈسکس کرتی تھی۔ خاص مسائل سے مراد اسکول میں کسی دوست سے ناراضگی، ٹیچر کی ڈانٹ یا تعریف۔ بھری دوپہر میں وہ برآمدے میں بیٹھ کر اس کی آفس سے واپسی کا انتظار کرتی تھی اور پھر اسے سب کچھ بتاتی، اور وہ چاہے کتنا بھی تھکا ہوا ہوتا پیار سے اس کا گال تھپ تھپاتا اور وہیں برآمدے میں بڑی کرسی کھینچ کر بیٹھ جاتا، اس کی باتیں سنتا، اسے مشورے دیتا، اور جب وہ مطمئن ہو جاتی تو چمکتی آنکھوں کے ساتھ واپس کمرے میں آتی، تب وہ کمرے میں جاتا۔ یوں ہی وقت تیزی سے گزرتا جا رہا تھا۔ ابرار نے تعلیم ختم کر کے انگلینڈ میں ہی جاب کر لی تھی اور چھوٹے چچا کے حالات کو دیکھتے ہوئے تائی بھی اس کی منگنی کرنے سے ڈرتی تھی۔ یوں اس نے انہیں اطمینان دلایا تھا کہ شادی وہ پاکستان آ کر ان کی مرضی سے ہی کرے گا۔ یہ جاب اس کے لیے ایکسپیرینس میں اضافہ کرے گی اور کچھ اسے ریسرچ کا کام بھی کرنا ہے وغیرہ وغیرہ۔ اس دوران چھوٹے چچا ایک بار آئے تھے
تب چینی کوئی 10-11 سال کی تھی۔ آپ کے چھوٹے چچا نے انگلینڈ میں ایک برٹش سے شادی کی اور ان کے 2 پیارے پیارے بیٹے تھے۔ انہوں نے چینی پر کوئی خاص توجہ نہیں دی تھی، لیکن دادی بی سے کہا تھا کہ وہ چینی کو ساتھ لے جائیں گے، لیکن دادی بی نے صاف انکار کر دیا۔ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ ہم اسے سوتیلی ماں کے رحم و کرم پر چھوڑ دیں۔ یوں بھی تمہاری بیوی جن نظروں سے چینی کو دیکھتی ہے، اس کا بس چلے تو وہ اس کا گلا ہی گھونٹ دے۔ چھوٹے چچا نے بھی زیادہ ضد نہیں کی تھی اور 2 ماہ پاکستان رہ کر اور شمالی علاقہ جات وغیرہ کی سیر کے بعد واپس انگلینڈ چلے گئے تھے۔ فرید خان اگرچہ 35 سال کا ہو چکا تھا، لیکن ابھی تک اس کی شادی نہیں ہوئی تھی۔ باری آئے گا تو دونوں دوست اکٹھی شادی کریں گے، اس کا اصرار تھا، لیکن پھر بھی تائی جان اور امی جان دادی بھی کے کہنے پر لڑکیاں دیکھتی پھرتی تھیں۔ 2 جگہ بات بھی چلائی تھی، لیکن نہ جانے کیوں بات بن نہیں سکی تھی۔ حالانکہ غلام فرید خان بے انتہا وجیح تھا اور اچھی پوسٹ پر تھا۔ میری کئی سہیلیاں تو اسے دیکھ کر آہیں بھرتی تھیں، یار تیرا یہ بھائی بڑی زبردست پرسنالٹی کا ہے۔ میں فخر سے مسکرا دیتی۔ ان دنوں چینی ایف اے کی طالبہ تھی اور میں اپنی پڑھائی ختم کر چکی تھی اور گھر میں میری اور زوال کی شادی کی تیاریاں ہو رہی تھیں۔ چچی جان نے رو رو کر ابرار کو لمبا چوڑا خط لکھا تھا، جس پر ابرار نے اطلاع دی تھی کہ زوال کی شادی سے چند دن پہلے پہنچ جائے گا اور یہ کہ اس کے آنے سے پہلے ہی اس کے لیے لڑکی تلاش کر کے رکھی جائے۔ یہ نہ ہو کہ اس کے واپسی کے دن آ جائیں اور اماں بھی اس کے لیے لڑکی ہی ڈھونڈتی رہیں۔ تائی جان تو بہت خوش تھیں۔ وہ جو ان کے دل میں ہر وقت دھڑکا لگا رہتا تھا کہ کہیں ابرار چچا کی طرح کسی میم سے ہی بیاہ نہ کر لیں اور ہمیشہ کے لیے ان سے دور ہو جائیں، وہ ختم ہوا تو وہ دھڑ دھڑ لڑکیاں دیکھنے لگیں۔ فری آپا، نازو آپا اور ہنی بھی اس سلسلے میں ان کی مدد کر رہی تھیں۔ چینی سے اور مجھ سے بھی ہماری سہیلیوں کے متعلق پوچھا گیا۔ پھر پتہ چلا فری آپا کے سسرالی عزیزوں میں سے یہاں کچھ لوگ موجود ہیں جن کی لڑکیاں نہ صرف یہ کہ پیاری ہیں بلکہ بہت سگھڑ اور با اخلاق بھی ہیں۔ تائی بھی جھٹ فری آپا کو لے کر ان کے سسرالی عزیزوں کے ہاں پہنچ گئیں۔ شکر ہے کہ ہمارے لیے لڑکیاں خاندان میں ہی موجود تھیں، ورنہ جس سست رفتاری سے لڑکیوں کی تلاش جاری ہے، اس سے نظر آتا ہے کہ ہم لوگ تو بوڑھے ہی رہ جاتے۔ تاجی نے شکر ادا کیا۔ اب دیکھیں فرید خان اور ابرار گل کا نصیب کب کھلتا ہے۔ خیر فرید خان تو مزید 10 سال بھی انتظار کر سکتے ہیں، یہ زوار کی رائے تھی، کیونکہ فرید خان اپنے چہرے کی بناوٹ وغیرہ سے زوار سے بھی کم عمر لگتے ہیں۔ بالکل پتہ نہیں چلتا تھا کہ وہ 35 سال کے ہیں، جبکہ زوار کے سر میں کئی بال سفید ہو گئے تھے۔ تم کیوں جیلس ہوتے ہو بھائی؟ یہ نوک جھونک جاری تھی کہ تائی بھی واپس آ گئیں۔ وہ بہت خوش تھیں، لڑکیاں تینوں ہی بہت پیاری ہیں، ایک دم دل میں کھپ گئیں۔ میں نے تو وہاں ہی فیصلہ کر لیا کہ بڑی کو فرید کے لیے اور چھوٹی کو ابرار کے لیے مانگ لوں گی، لیکن باقاعدہ پروپوزل دینے سے پہلے اماں جی سے مشورہ کر لوں۔ اگر آپ کو وہ اتنی ہی پسند ہے تو تیسری کے لیے میں حاضر ہوں۔ تاجی نے آفر کی تو تائی جی نے مصنوعی غصے سے انہیں دیکھا۔ شرم کرو، 2 بچوں کے باپ بن چکے ہو، 3 بچوں کا باپ بن کر بھی میری آفر برقرار رہے گی۔ انہوں نے کنکیوں سے نازو آپا کی طرف دیکھا، لیکن ان کا دھیان چینی کی طرف تھا جو ان کے چھوٹے بیٹے کو گود میں لیے بیٹھی تھی۔ اللہ قسم چینی، اگر میرا بیٹا بڑا ہوتا تو میں تمہیں ہی اپنی بہو بناتی۔ چینی بلا شبہ خاندان کی سب سے حسین لڑکی تھی۔ ابھی وہ 18 سال کی تھی، لیکن اس کے چہرے کے جمال پر نگاہ نہیں ٹھہرتی تھی اور خاندان میں سے کئی رشتے اس کے لیے آ چکے تھے، لیکن فی الحال اس کی کم عمری کا کہہ کر سب کو ٹال دیا گیا۔ آپ اسے اپنے بیٹے سے بیاہ لیتی تو چینی گاتی پھرتی، چھوٹے سے بلما مورے انگنا میں گلی ڈنڈا کھیلیں۔ زوار نے چینی کی گود سے تاجی بھائی کے بچے کو لے کر اچھالا اور گنگنانے لگا، میرے ماہیا کالج جاویں نا۔ چینی شرما کر وہاں سے اٹھ گئی اور میں جو زوار کے وہاں آ جانے کے بعد سے وہاں سے اٹھنے کی کوشش کر رہی تھی اس کے پیچھے ہی باہر چلی آئی۔ اگرچہ ایک ہی گھر میں رہتے ہوئے زوار سے پردہ تو ناممکن تھا، لیکن پھر دادی بی کا حکم تھا کہ اب کچھ دن مجھے زوار کے سامنے نہیں آنا چاہیے۔ حالانکہ سب نے اس خیال کو قطعی فرسودہ قرار دیا تھا اور اصرار کیا تھا کہ میں ان پررونق محفلوں کو چھوڑ کر ہرگز اپنے کمرے میں نہ چھپوں۔ کون سا دادی بھی دیکھ رہی ہیں؟ دراصل دادی بھی بہت ضعیف ہو گئی تھیں اور اپنے کمرے سے باہر نہیں نکلتی تھیں۔ پینو ہمہ وقت ان کی خدمت میں موجود رہتی تھی اور باتھ روم وغیرہ بھی وہ اس کے سہارے سے ہی جاتی تھیں۔ تاہم انتہائی ضروری موقعوں پر یا کبھی کبھی اندر کے حبس سے گھبرا کر وہ پینو کے سہارے باہر بھی آ جاتی تھیں۔ خود میں بھی ان محفلوں کو ترسی ہوئی تھی۔ بچپن کے عکس میری آنکھوں میں اسی طرح موجود تھے۔ میرے ہوش سنبھالتے ہی تو یہ محفلیں ویران ہو گئی تھیں، لیکن مجھے خود زوار سے حجاب آنے لگا تھا۔ میں چینی کے پیچھے ہی کمرے میں آئی۔ ہمارا کمرہ بہت دنوں سے مشترک تھا۔ وہ اپنے بیڈ پر لیٹی رو رہی تھی۔ چینی، کیا ہوا، کیوں رو رہی ہو؟ میں نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ کیا زوار کی بات بری لگی ہے یا نازو آپا کی؟ زوار کی تو عادت ہے مذاق کرنے کی، اور نازو آپا بھی مذاق کر رہی تھی۔ تمہیں پتہ تو ہے سب تم سے کتنا پیار کرتے ہیں۔ نہیں تو میں نے ان کی بات کا تو برا نہیں منایا تھا، وہ تو بس یوں ہی پتہ نہیں کیوں بیٹھے بیٹھے مجھے ممی اور پاپا کا خیال آ گیا تھا۔
پتہ نہیں کبھی انہوں نے مجھے یاد بھی کیا ہوگا یا نہیں۔ وہ اٹھ کر بیٹھ گئی اور ہاتھوں کی پشت سے آنسو پہنچے۔ جب ایک بار پاپا آئے تھے نا این آنٹی کے ساتھ، تو ایک روز میں بہت روئی تھی اور فرید خان نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ ایک بار وہ مجھے ضرور ممی سے ملوائے گا۔ زری، مجھے ممی سے محبت نہیں ہے، بس ایک بار میں انہیں دیکھنا چاہتی ہوں۔ بی ایزی چینی، اگر فرید خان نے ایسا کہا ہے تو وہ ضرور ایسا کرے گا، جیسے بھی ممکن ہوا۔ اسے تو تمہارے لیے آسمان کے تارے توڑ کر بھی لانا پڑے تو لائے گا۔ تمہاری اصل اماں تو وہی ہے۔ اگرچہ فرید خان ہم سے عمر میں بہت بڑا تھا، لیکن پتہ نہیں کیوں ہم سب اسے فرید خان ہی کہتے تھے۔ میں ہنسی، لیکن اس نے ہنسی میں میرا ساتھ نہیں دیا، چپ بیٹھی اپنے ہاتھوں کو دیکھتی رہی۔ پھر کئی دن تک وہ بہت اداس رہی، سب کے سامنے ٹھیک رہتی لیکن کمرے میں آتے ہی بے چین سی ہو جاتی، رات کو دیر تک جاگتی۔ دادی بھی نے اجازت دے دی تھی کہ فرید خان اور ابرار کا رشتہ بھجوا دیا جائے۔ اس روز چینی بہت بے چین تھی۔ میرا خیال تھا کہ بس اچانک ہی اسے ماں باپ کی یاد آ گئی ہے، اور چھوٹے چچا اتنے بے حس تھے کہ کبھی اسے فون تک نہ کیا تھا۔ مہینے 2 مہینے بعد ان کا فون آتا بھی تو بس دادی بھی سے بات کرتے، لیکن میرا خیال غلط تھا، اصل بات کوئی اور تھی۔ اس روز دادی بھی کی اجازت کے بعد تائی جی لڑکی والوں کے ہاں جانے کی تیاریاں کر رہی تھیں۔ سیفی اور تاجی مٹھائی لینے گئے تھے۔ دادی بھی کا حکم تھا کہ رشتہ مانگنے جا رہے ہیں تو مٹھائی کا ٹوکرا لے کر جائیں، اچھا شگن ہے۔ میں کمرے میں بیٹھی اس دوپٹے کو دیکھ رہی تھی جو ابھی نازو آپا میرے کمرے میں چھوڑ گئی تھیں۔ مکیش کا بہت خوبصورت کام تھا، شاید نازو آپا نے یہ سوٹ ولیمے کے لیے تیار کروایا تھا۔ دوپٹہ میرے کمرے میں رکھ کر سوٹ وہ سلنے کے لیے دینے گئی تھیں۔ چینی، تم بھی ولیمے والے سوٹ پر ایسا ہی کام کروا لو نا، یہ ڈارک بلو کلر تمہارے اوپر خوب سجے گا۔ دوپٹہ طے کرتے ہوئے میں نے اس کی طرف دیکھا تو وہ آنکھوں میں آنسو لیے گود میں ہاتھ دھرے اپنے بیڈ پر خاموش بیٹھی تھی۔ چینی، تمہاری طبیعت تو اچھی ہے نا؟ ہاں، وہ چونکی۔ پھر کیا سوچ رہی ہو؟ زری، تمہارے خیال میں محبت کیا ہوتی ہے؟ محبت ہوتی ہے جو ہم سب ایک دوسرے سے کرتے ہیں۔ میں ہنسی۔ نہیں، میں اس محبت کی بات کر رہی ہوں جو ایک مرد عورت سے اور عورت مرد سے کرتی ہے۔ یہ ایک بالکل نیچرل جذبہ ہے جو خدا نے مرد اور عورت کے دل میں رکھ دیا ہے۔ یہ وہ کشش ہے جو وہ ایک دوسرے کے لیے محسوس کرتے ہیں۔ جب کسی کے ساتھ ہر لمحہ گزارنے کا دل چاہے، اس کے بغیر زندگی گزارنے کا تصور سہانے روح لگے۔ یہ احساس کہ اب وہ ہماری دنیا سے دور چلا جائے گا کسی اور کی دسترس میں کرچی کرچی کرنے لگے۔ جب کسی کے ساتھ ہنسنے کو دل چاہے، کسی کے رونے پر ساتھ آنسو بہیں، جب دن رات صبح و شام کسی کا خیال ستائے، جب سوتے جاگتے کوئی ساتھ ہو۔ زری، تو یہی محبت ہے نا؟ ہاں، لیکن چینی تم۔ میں نے حیرت سے اسے دیکھا۔ وہ 18 سال کی تھی صرف، اور بے انتہا معصوم۔ کیا اسے کسی سے محبت ہو گئی ہے؟ وہ کو ایجوکیشن میں نہیں پڑھتی تھی، پھر کون کہاں اسے ملا ہے؟ شاید اس کے کسی دوست کا کوئی بھائی، کزن وغیرہ۔ وہ بے انتہا خوبصورت تھی، نظر لمحہ بھر کو اس کے چہرے پر ٹھہر سی جاتی تھی۔ ایسے میں کسی کا اس سے متاثر ہونا حیرت کی بات ہرگز نہ تھی، لیکن یہ دنیا کتنی فریبی اور دھوکے باز ہے۔ چینی کو کیا خبر، وہ تو بالکل ناسمجھ ہے۔ یہ عمر یوں بھی نادان ہوتی ہے، کسی کے محبت بھرے بول اپنے آپ سے بیگانہ کر دیتے ہیں۔ کہیں چینی بھی تو؟ میں نے گھبرا کر چینی کو دیکھا، پتہ نہیں کون ہے وہ۔ دادی بھی تو خاندانی حسب نسب پر بہت زور دیتی ہیں، اور کیا پتہ اس کی محبت سچ ہے یا جھوٹ۔ چینی، کیا تم کسی سے محبت کرنے لگی ہو؟ کون ہے وہ؟ کہاں ملا؟ ہاں، اس کی خوبصورت آنکھوں میں روشنیاں سی کھونے لگیں۔ ہاں، میں محبت کرتی ہوں، اور مجھے کہیں نہیں ملا۔ وہ تو ازل سے میرے ساتھ ہے، میرے دل میں ہے، سائے کی طرح میرے وجود کے ساتھ ساتھ۔ مجھے چینی کی ذہنی حالت پر شبہ ہونے لگا۔ چینی، یو آر رائٹ۔ یس، وہ ہنس پڑی۔ اتنی حیران کیوں ہو رہی ہو؟ کیا تم نے ابھی کچھ دیر پہلے یہ نہیں کہا تھا کہ محبت ایک بالکل فطری جذبہ ہے؟ ہاں، لیکن چینی، کیا تمہیں زوال بھائی سے محبت نہیں ہے؟ ہاں ہے۔ کیوں ہوئی ہے یہ محبت؟ بچپن سے اس کا نام اپنے نام کے ساتھ سنا ہے، اور تو زری جان، میرے ساتھ بھی وہ بچپن سے ہے، اور میں اسے کسی کے ساتھ شیئر نہیں کر سکتی۔ پلیز زری۔ وہ اٹھ کر میرے پاس آ گئی اور اس نے میرے ہاتھ تھام لیے۔ تائی جان کو منع کر دو پلیز زری، وہ فرید خان کا رشتہ لے کر مت جائیں۔ فرید خان؟ مجھے لگا جیسے میرے اوپر حیرتوں کے پہاڑ ٹوٹ پڑے ہوں۔ چینی، وہ تم سے پورے 17 سال بڑا ہے، تم 18 سال کی ہو اور وہ 35 سال کا۔ پاگل ہو گئی ہو تم؟ ہاں، محبت پاگل ہی تو بنا دیتی ہے آدمی کو، اور میں فرید خان سے محبت کرتی ہوں۔ پلیز زری، ہیلپ می۔ میں ساکت بیٹھی تھی، میری کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ میں اس بیوقوف لڑکی کو کیسے سمجھاؤں۔ زری، اگر تم کچھ نہیں کرو گی تو میں خود دادی بی سے کہتی ہوں۔ یہ لمحے اگر ہاتھوں سے نکل گئے تو میں فرید خان کو کھونا نہیں چاہتی، انہیں کھو کر جی نہیں پاؤں گی۔ وہ دوڑتی ہوئی باہر نکل گئی۔ پھر پتہ نہیں اس نے دادی بی سے کیا کہا کہ انہوں نے اس روز تائی جی کو جانے سے روک دیا۔ وہ بہت مطمئن تھی، لیکن گھر کے سب افراد بے چین۔ گھر میں ایک بھونچال آ گیا تھا، اس کی جرأت پر سبھی حیران تھے۔ شاید یہ بولڈنس اسے اپنی ماں کی طرف سے ورثے میں ملی تھی۔
ورنہ اس خاندان کی لڑکیاں تو انتہائی دبو اور بزدل تھیں۔ سب نے ہی باری باری اسے سمجھایا، حتیٰ کہ فرید خان نے بھی۔ وہ خود پریشان تھا۔ چینی یہ سب کیا ہے؟ میں باتھ روم میں تھی اور چینی اکیلی کمرے میں بیٹھی تھی کہ فرید خان آ گیا۔ یہ بچوں جیسی ضد کیوں کر رہی ہو؟ آپ تو ہمیشہ میری ضد پوری کرتے رہے ہیں، پھر یہ ضد پوری کیوں نہیں کر دیتے؟ چینی، اس نے بے بسی سے اسے دیکھا۔ چینی، کچھ ضدیں پوری نہیں بھی ہو سکتیں۔ کیا آپ مجھ سے محبت نہیں کرتے؟ کرتا ہوں تو مجھے اپنی زندگی سے زیادہ عزیز ہو، لیکن کچھ باتیں مناسب نہیں ہوتی ہیں۔ مجھے اپنی زندگی سے دور مت کریں، مجھ سے دور مت ہوں پلیز۔ وہ اٹھ کر اس کے قدموں میں بیٹھ گئی۔ چینی، اس نے بے اختیار اسے بازوؤں سے پکڑ کر اٹھا لیا۔ لمحہ بھر اسے دیکھتا رہا، پھر اس کے بازو چھوڑ دیے۔ میں جب باتھ روم سے باہر نکلی تو وہ سر جھکائے بیٹھا تھا اور چینی اس کے سامنے کھڑی اسے دیکھ رہی تھی۔ میری آہٹ پر اس نے سر اٹھایا۔ اس کی آنکھوں میں کوندے سے لپک رہے تھے اور اس کے چہرے پر ایک الوہی سی روشنی تھی۔ چینی، اس کے لب تھر تھرائے۔ پھر ایک نظر اس نے مجھے دیکھا اور ایک دم کھڑا ہو گیا۔ وہ دونوں ساتھ ساتھ کھڑے ہوئے، بہت اچھے لگ رہے تھے۔ چینی کا قد بھی چچی جان کی طرح تھا، 5 فٹ 5 انچ۔ وہ ہم سب بہنوں سے لمبی تھی۔ ساتھ ساتھ کھڑے وہ اتنے جچ رہے تھے کہ عمروں کا فرق محسوس نہیں ہو رہا تھا۔ اور اگر ایسا ہو جائے فرید خان، تو اس میں حرج ہی کیا ہے؟ میں نے بے اختیار کہا، آپ اور چینی تو جیسے ایک دوسرے کے لیے ہی تخلیق کیے گئے ہیں۔ آپ دادی بھی سے بات کیوں نہیں کرتے؟ اس کے ہونٹوں پر بے اختیار مسکراہٹ آ گئی۔ اس کی نظریں چینی کی نظروں سے ٹکرائیں۔ چینی کے رخساروں پر شفق دوڑ اٹھی، لمبی پلکیں لرزنے لگیں تو وہ تیزی سے باہر نکل گیا اور چینی نے میرے گلے میں باہیں ڈال دی۔ تھینک یو زری، تھینک یو۔ وقتی طور پر بات ٹل گئی تھی۔ تائی جان باری اور فرید خان کا رشتہ لے کر نہیں گئی تھیں۔ شاید دادی بھی کچھ سوچ رہی تھیں۔ میری شادی میں صرف 1 مہینہ رہ گیا تھا۔ نازو آپا نے ڈھولکی رکھ لی تھی اور سب ہی اب باقاعدہ شادی میں شرکت کرنے کے لیے آ گئی تھیں۔ پہلے تو ویکنڈ پر امی کا ہاتھ بٹانے سب آتی تھیں، اب سب مستقل ادھر ہی تھیں۔ گھر میں خوب رونق ہو گئی تھی۔ اپنے جذبات کا اظہار کرنے کے بعد چینی بھی بہت مطمئن تھی اور سارے گھر میں چہکتی پھرتی تھی۔ فرید خان کی نظریں ہر جگہ اس کا تعاقب کرتی تھیں۔ محبت تو وہ پہلے بھی اس سے کرتا تھا، لیکن اب اس کی محبتوں کا رنگ بدل گیا تھا اور میں ان محبتوں کی گواہ ہوں۔ وہ دونوں گھنٹوں میرے کمرے میں بیٹھے دنیا مافیا سے بے خبر ایک دوسرے کو تکتے رہتے تھے۔ مجھے دادی بھی نے حکم دیا تھا کہ میں کمرے میں ہی رہا کروں، سو میں کتاب گود میں دھرے ان کی طرف سے بے نیاز بنی پڑتی رہتی۔ کبھی کبھی میں جان بوجھ کر ادھر ادھر ہو جاتی تھی، لیکن جب میں واپس آتی تب بھی وہ اسی طرح گمسم بیٹھے ہوتے تھے۔ شاید انہیں اپنے جذبوں کے اظہار کے لیے لفظوں کی ضرورت نہ تھی۔ باری نے سیٹ کنفرم ہونے کے بعد آنے کی اطلاع دی تو میری مائیوں کی رسم چند دن کے لیے ملتوی کر دی گئی تاکہ باری بھی اس رسم میں شریک ہو سکیں۔ باری یعنی ابرار بھائی کے آنے کا سن کر ایک بار پھر تائی جی نے دادی بی سے بات کی اور دادی بی نے اجازت دے دی کہ جمعے کے مبارک روز یہ کار خیر سر انجام دے دیا جائے، جبکہ امی جان کا خیال تھا کہ اب تو باری آنے ہی والا ہے، اس کے آنے پر اس کی مرضی ایک بار پھر معلوم کر لی جائے تو بہتر ہے۔ لیکن تائی جی نے یہ کہہ کر سب کو مطمئن کر دیا کہ ابرار نے ان کو ہر طرح کی اجازت دے رکھی ہے۔ اس رات جب سب سونے کے لیے چلے گئے تو فرید خان میرے کمرے میں چلے آئے، بکھرے بال، پریشان چہرہ، خشک ہونٹ۔ چینی، وہ رو رہا تھا، فرید خان میں مر جاؤں گی، میں کیا کروں چینی، میں کیا کروں؟ اس نے بے چینی سے ہاتھ مسلے۔ دادی بھی نے چینی کی بات کو زیادہ اہمیت نہیں دی تھی۔ بچی ہے اور فرید خان سے زیادہ اٹیچ ہے، اس لیے ایسی بات کر گئی ہے۔ میں بچی نہیں ہوں۔ چینی نے روتے روتے فرید خان کا ہاتھ تھام لیا۔ میں زہر کھا لوں گی، اس عمر کی محبتیں اتنی ہی جذباتی ہوتی ہیں، میں نے کہیں پڑھا تھا۔ مجھے خوف ہوا کہ کہیں چینی سچ میں زہر ہی نہ کھا لے۔ میں کہاں زندہ رہ پاؤں گا تمہارے بغیر؟ یہ تصور ہی میرے لیے جان لیوا ہے چینی کہ تم۔ پہلی بار فرید خان نے میرے سامنے اعتراف کیا تھا۔ فرید خان، آپ خود دادی بی سے بات کریں نا، کیا پتہ؟ ہاں کروں گا، اس نے چینی کو تسلی دی۔ پھر وہ روز کی طرح تھوڑی دیر بیٹھے۔ چینی کا ہاتھ اس کے ہاتھ میں تھا اور دونوں کے آنسو خاموشی سے بہہ رہے تھے۔ میرا دل کٹ رہا تھا اور میں نے دل ہی دل میں فیصلہ کر لیا تھا کہ صبح ضرور ابا جان سے دونوں کی سفارش کروں گی۔ میں بیٹھے بیٹھے ہی سو گئی تھی۔ پھر رات کے نہ جانے کس پہر فرید خان اپنے کمرے میں چلا گیا اور صبح جب ابھی سب سو رہے تھے وہ دادی بی کے پاس پہنچ گیا۔ چینی سو رہی تھی اور میں کمرے کے گھٹن سے گھبرا کر باہر نکل آئی تھی اور کچھ دیر ٹہلنے کے بعد دادی بی کے کمرے میں چلی آئی تھی۔ دادی بی نماز پڑھ کر تسبیح پڑھ رہی تھیں۔ میں ان کے پاس ہی بیٹھ گئی۔ دادی بی، مجھ پر بھی دم کر دیں، گھبراہٹ ہو رہی ہے۔ اگرچہ میں کہیں غیروں میں بیاہ کر نہیں جا رہی تھی، مجھے اسی گھر میں رہنا تھا، لیکن پھر بھی گھبراہٹ اور بے چینی ایک فطری بات تھی اور شاید زیادہ بے چینی مجھے چینی اور فرید خان کی وجہ سے بھی تھی۔ دادی بی نے دم کر کے مجھے پھونکا اور مسکرائیں۔ زوال بڑا پیارا بچہ ہے، محبت کرنے والا۔ تبھی غلام فرید احمد خان اندر داخل ہوا، بکھرے ہوئے بال، سرخ آنکھیں، جیسے ساری رات جاگتا رہا ہو۔
دادی بھی، اس نے آتے ہی ان کے گھٹنوں پر ہاتھ رکھ دیے۔ دادی بھی، میں آپ کے احسانوں کا بوجھ نہیں اتار سکتا، مر کر بھی نہیں، لیکن جہاں اتنے احسان کیے ہیں آپ نے، وہاں ایک اور احسان بھی کر دیجئے۔ چینی کا ہاتھ میرے ہاتھ میں دے دیں، مجھے اس کی رفاقت کی خوشی عطا کر دیں۔ اس نے ایک ہی سانس میں اپنا مدعا بیان کر دیا، اور دادی بھی اسے نظریں ملائے بغیر باہر نکل گیا۔ وہ سب کو ہی پیارا تھا، سب نے ہی اسے چاہا تھا، نوجوان نسل سب اس کے ساتھ تھی۔ دادی بھی سوچ میں تھیں، کریم گل سے بات کروں گی، پتہ نہیں وہ کیا کہتا ہے۔ بچوں کی خوشی اسی میں ہے تو اماں جان، اس سے اچھی بات اور کیا ہو سکتی ہے کہ چینی اور فرید خان کا عقد کر دیا جائے۔ ابا جان ہمیشہ سے بہت لبرل تھے، پھر بھی دیکھیں نا عمروں کا اتنا فرق ہے۔ فرید خان نے اسے گود میں کھلایا ہے۔ تائی بھی نے کہا تو تایا جان نے چوٹ کی، آپ شاید بھول رہی ہیں کہ ہم نے بھی آپ کو گود میں کھلایا تھا۔ تائی جی جھیم گئیں، وہ تو سب ٹھیک ہے، دادی بھی متردد تھی، لیکن فرید خان کس خاندان کا ہے، کیا حسب نسب ہے، اس سے کیا فرق پڑتا ہے اماں بھی، ہم نے تو ہمیشہ اپنے ہی خاندان کا سمجھا ہے۔ ابا جان اس کی بہت سائڈ لے رہے تھے، پھر بھی بیٹا، حسب نسب تو پتہ ہونا ہی چاہیے۔ اور باہر سے گزرتا فرید خان اندر آ گیا۔ دادی بھی، میں اپنے خاندان کا کھوج لگاؤں گا، اور اگر میرا حسب نسب اس قابل نہ ہوا کہ اس خاندان کے ساتھ رشتہ جوڑ سکوں تو میں اپنی درخواست واپس لے لوں گا۔ تایا جان پلیز آپ مجھے خان بہادر کے گاؤں کا نام بتا دیں، میں جانتا ہوں کہ آپ کو علم ہے کہ خان بہادر کس گاؤں سے تعلق رکھتے تھے۔ اس کی آنکھوں میں جانے کیا تھا کہ بے اختیار تایا جان کے منہ سے نکلا، نورپور سرگودا کی طرف ہے، لیکن میرے خیال میں یہ غیر ضروری ہے فرید خان۔ ہم اماں بھی کو یہی سمجھا رہے تھے، تم ہمارے لیے تاجی اور سیفی سے کم نہیں ہو، ہم تمہارے باپ بن کر اماں بھی سے چینی کا رشتہ مانگتے ہیں تمہارے لیے۔ ابا جان نے تو حد ہی کر دی تھی۔ غلام فرید خان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اس نے جھک کر ابا جان کے ہاتھوں کو بوسہ دیا اور بنا کچھ کہے باہر نکل آیا۔ پھر کسی کو بتائے بغیر، کسی سے ملے بغیر وہ گھر سے چلے گئے، حتیٰ کہ اس نے چینی سے بھی ذکر نہیں کیا۔ چینی کی بے چین راتوں اور مضطرب دنوں کی میں گواہ ہوں، وہ راتوں کو اٹھ اٹھ کر روتی، وہ مجھے بتا کر بھی نہیں گئے جاتے سمے، ملے بھی نہیں، کیوں زری کیوں؟ وہ بار بار مجھ سے پوچھتی، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ تم اسے جانے نہیں دو گی۔ پتہ نہیں کیوں مجھے لگتا ہے جیسے اب وہ کبھی نہیں آئیں گے اور میں ان سے کبھی مل نہیں پاؤں گی۔ وہم ہے تمہارا، زری کہیں ان کے دشمن انہیں مان ہی نہ ڈالیں، ایسا ہو گیا تو میں کیسے جی پاؤں گی؟ وہ تو زندگی بن کر میرے لہو میں دوڑ رہے ہیں۔ مجھے اس کی اتنی شدید محبتوں پر حیرت ہوتی تھی، اتنی چھوٹی عمر میں اتنے شدید جذبے۔ دن میں وہ کئی بار فرید خان کے کمرے میں جاتی، اس کی کتابوں کو جھاڑتی، اس کا بستر ٹھیک کرتی، اور کتنی ہی دیر تک وہاں خاموش بیٹھی اس کی خوشبو کو محسوس کرتی رہتی۔ اس کے حسن میں سوگواری آ گئی تھی، گھر میں اور سب بھی اس کی کمی محسوس کر رہے تھے۔ تائی اماں اور اماں جان کو تو بار بار اس کی ضرورت پڑتی تھی، سب کی شادیوں پر کیسے سارے کام نپٹا لیتا تھا، اب سمجھ میں ہی نہیں آتا کہ کون سا کام ہو رہا ہے کون سا نہیں۔ دن تیزی سے گزرتے جا رہے تھے اور فرید خان واپس نہیں آیا تھا۔ دادی بھی کو تو ہڑکا لگا ہوا تھا اس کا، ارے کوئی تو خبر لو اس کی، نگوڑ مارا پتہ نہیں کہاں کہاں بھٹک رہا ہوگا، اماں بچہ نہیں ہے وہ، اب گیا ہے تو کچھ پتہ کر کے ہی آئے گا۔ ابا جان انہیں تسلی دیتے، مجھے یقین ہے زوار اور زنی کی شادی سے پہلے وہ آ جائے گا۔ اماں جان کو پورا یقین تھا، تاجی اور سیفی کا بھی یہی خیال تھا۔ میری مائیوں کی رسم سے ایک دن پہلے ابرار بھائی آ گئے، پورے 8 سال بعد۔ گھر میں تو جیسے بہار اتر آئی تھی، باہر سے کہکوں اور ہنسی کی آوازیں آ رہی تھیں، میں اپنے کمرے میں ہی تھی، اس طرح سب کے سامنے باہر جاتے حجاب سا آتا تھا۔ سوچا تھا جب ذرا تایا جان اور ابا جان وغیرہ ادھر ادھر ہو جائیں گے تو جا کر باری بھائی سے مل لوں گی۔ چینی بھی میرے پاس ہی بیٹھی تھی، چینی تم جاؤ نہ باہر، میں نے اس سے کہا، جھجک آتی ہے، پتہ نہیں باری بھائی مجھے پہچانیں گے بھی یا نہیں، میں تمہارے ساتھ ہی جاؤں گی۔ ارے وہ ہمارے یار غار، ہمارے دلبر بختیار خان کدھر ہیں؟ باری کی آواز باہر سے آئی، شاید وہ ادھر ہی آ رہا تھا، کیونکہ لمحہ بھر بعد ہی وہ کمرے کے دروازے پر کھڑا تھا۔ اور وہ چینی مینی کی گڑیا کہاں چھپی ہوئی ہے؟ اور وہ زری بی بی بھی کمرے میں چھپی بیٹھی ہیں، بھائی ہم ان کے سسرالی عزیز نہیں، بھائی پہلے ہیں۔ باری بھائی میں کھڑی ہو گئی، لیکن وہ میری طرف متوجہ ہونے کے بجائے ایک ٹیک بیڈ پر بیٹھی چینی کو دیکھ رہا تھا۔ چینی نے سیاہ سوٹ پہنا ہوا تھا اور سیاہ دوپٹے کے حالے میں اس کا چاند چہرہ چمک رہا تھا، چہرے پر چھائے ملال اور حزن نے اس کے حسن میں جو سوگواری سی پیدا کر دی تھی، اس نے اس کے چہرے کے جمال میں اضافہ کر دیا تھا۔ یہ بڑی دیر بعد باری نے مجھے دیکھا، چینی ہے۔ چینی ان کے اس طرح دیکھنے پر بھکلا کر کھڑی ہو گئی تھی۔ السلام علیکم باری بھائی۔ وعلیکم السلام۔ باری مسکرا دیا اور پھر میری طرف متوجہ ہو گیا، لیکن میں نے محسوس کیا تھا وہ مجھ سے بات کرتے ہوئے بھی بار بار چینی کی طرف دیکھنے لگتا تھا۔ اس روز جب رات میں سونے کے لیے لیٹی تو پتہ نہیں کیوں مجھے وہم سا ستانے لگا، مجھے باری کی آنکھوں میں وہی روشنیاں دکھائی دی تھیں جو فرید خان کی آنکھوں میں چینی کو دیکھ کر کوننے لگتی تھیں۔
اور اگلے چند دنوں میں اس فہم کی تصدیق بھی ہو گئی۔ جب تائی جان نے باری کو اپنی پسندیدہ لڑکی کے متعلق بتایا تو باری نے صاف انکار کر دیا۔ لڑکی گھر میں موجود ہے تو پھر باہر جانے کی کیا ضرورت ہے؟ تمہارا مطلب ہے چینی؟ ہاں، لیکن تائی اماں تذبذب میں پڑ گئیں۔ اس کے لیے تو فرید خان نے دادی بی سے بات کی ہے۔ اور تو کیا غلام فرید خان اس لیے اپنے حسب نسب کی تلاش میں نکلا ہے؟ ہاں، تائی جان نے مختصراً کہا، مگر پھر لہجہ بھر بات تفصیل سے بات کی۔ حالانکہ اس کی کوئی خاص ضرورت نہ تھی، ہم نے ہمیشہ اسے اپنا ہی بچہ سمجھا ہے، اور پھر چینی کے ساتھ اس کی وابستگی سب کو پتہ ہے۔ باری خاموش ہو گیا، لیکن اس نے رشتہ لے جانے کی اجازت بھی نہ دی۔ باری کے وہ بے ساختہ کہکے دم توڑ گئے تھے، اور وہ بظاہر خاموش تھا، لیکن اس کی نظریں چینی کو کھوجتی تھیں، اور پھر اسے نہ پا کر وہ اسے ڈھونڈتا میرے کمرے تک آ جاتا، ویلہانہ نگاہوں سے اسے دیکھتا، لیکن وہ تو اپنے آپ میں یوں گم تھی کہ اسے کبھی باری کی وارفدگی کا احساس تک نہ ہوا۔ باری کی نگاہ اس پر پڑتی تو ہٹنا بھول جاتی، مگر چینی کے اندر جو دنیا بسی ہوئی تھی وہ اس سے باہر ہی نہیں نکلتی تھی۔ ہر روز رات کو بستر پر لیٹنے سے پہلے وہ ضرور کہتی، زری آج فرید خان کو گئے اتنے دن ہو گئے، وہ ابھی تک واپس کیوں نہیں آئے؟ آ جائے گا، میں اسے تسلی دیتی، شاید بارات سے پہلے پہنچ جائے، لیکن میرا ولیمہ بھی ہو گیا اور وہ نہیں آیا۔ تو باری تایا جان سے اجازت لے کر نورپور چلا گیا، اور دوسرے ہی دن اس نے واپس آ کر بتایا، خان بہادر کے بیٹوں سے ملاقات ہوئی۔ خان مراد خان اور خان فرحات خان دونوں بہت اچھی طرح سے ملے، اور انہوں نے بتایا کہ غلام فرید خان آیا تھا یہاں اور اپنے خاندان کے متعلق معلوم کر کے چلا گیا تھا۔ پھر معلوم نہیں وہ گھر کیوں نہیں پہنچا، کہیں کسی دشمن کے ہاتھ تو نہیں لگ گیا؟ حالانکہ اس کے کسی دشمن کو معلوم نہیں کہ وہ زندہ ہے۔ باری کو جو کچھ غلام فرید کے متعلق معلوم ہوا تھا وہ یہ تھا کہ غلام فرید فرید پور کے سعیدوں کا بیٹا ہے۔ اس کے دادا احمد خان کے 4 بیٹے تھے، بڑا بیٹا بے اولاد تھا، دوسرے نمبر کے بیٹے سے یہ ایک ہی بیٹا تھا فرید خان، جس کا نام اس کے دادا نے غلام فرید کے نام پر رکھا تھا، اور یہ گاؤں فرید پور بھی انہی کے نام پر بسایا گیا تھا۔ دراصل احمد خان غلام فرید کو اپنا مرشد کہتے تھے، بڑی عقیدت تھی انہیں ان سے۔ تیسرے نمبر کے بیٹے کے 3 بیٹے تھے، اور سب سے چھوٹے بیٹے کی شادی کو ابھی زیادہ عرصہ نہیں ہوا تھا۔ اس کی ایک ہی بچی تھی 3 ماہ کی۔ جب گھر کو آگ لگائی گئی تھی تو وہ پنگوڑوں میں سو رہی تھی اور جل کر کوئلہ ہو گئی تھی۔ کئی نسلوں سے فرید پور کے سعید گھرانے اور احمد نگر کے چودھریوں میں دشمنی چلی آ رہی تھی۔ احمد خان صلح جو آدمی تھے، انہوں نے کئی بار چاہا کہ یہ عداوت ختم ہو جائے، خود چل کر احمد نگر گئے۔ بظاہر تو صلح ہی ہو گئی تھی، لیکن ایک رات اچانک چودھریوں کے آدمیوں نے حویلی کو گھیر لیا اور بہت سے افراد کو قتل کر کے حویلی کو آگ لگا دی۔ جو کوئی ملازم زندہ بچ گئے تھے وہ باہر بھاگتے تو انہیں گولی مار دی جاتی۔ اس حادثے میں 21 افراد مارے گئے تھے، جن میں سے 18 گھر کے اور باقی نوکر لوگ تھے۔ 19واں اور واحد بچ جانے والا غلام فرید خان تھا، جو نہ جانے کیسے حویلی سے باہر آ گیا تھا اور بھاگتا بھاگتا نورپور پہنچ گیا۔ نورپور اور فرید پور ساتھ ساتھ ہی ہیں۔ خان بہادر صبح صبح واک کے لیے جاتے تھے۔ انہوں نے کھیتوں کے پار تالاب کے کنارے اسے بے ہوش پایا تھا اور گھر اٹھا کر لائے تھے۔ صبح تڑکے ہی نورپور میں سعیدوں کی حویلی جلنے کی خبر پھیل گئی تھی اور لوگ فرید پور جانے لگے تھے۔ خان بہادر کے لیے اندازہ کرنا مشکل نہ تھا کہ یہ بچہ کون ہے۔ اس کی ذہنی حالت ٹھیک نہ تھی۔ بند گاڑی میں خان بہادر نے اسے راولپنڈی پہنچایا اور ایک پرائیویٹ کلینک میں جو خان بہادر کے جانے والے تھے داخل کروا دیا۔ شروع میں تو وہ آگ آگ چیختا ہوا بھاگنے کی کوشش کرتا تھا اور ڈاکٹر اسے سکون آور دوا دے دیا کرتے تھے، لیکن پھر جیسے ہولے ہولے اس کے ذہن کی سلیٹ بالکل صاف ہو گئی۔ وہ صرف اپنا نام بتاتا تھا اور اسے کچھ یاد نہ تھا۔ 4 ماہ بعد خان بہادر اسے گاؤں لے آئے تھے، لیکن انہیں ڈر تھا کہ کہیں چودھریوں کو اس بچ جانے والے بچے کا علم نہ ہو جائے۔ انہیں ان دنوں دادا گل وہاں گئے تھے اور خان بہادر کے کہنے پر فرید خان کو لے آئے، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا تھا کہ اب وہ کہاں ہے؟ اپنا حسب نسب جان لینے کے بعد تو اس کے رکنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ سب پریشان تھے، اس کا حسب نسب ایسا ہوگا کسے پتہ تھا؟ دادی دن میں کئی بار کہتی، تاجی سیفی وغیرہ سب اپنے اپنے گھروں کو جا چکے تھے۔ زوار نے کئی بار خدشہ ظاہر کیا تھا کہ اگر وہ زندہ ہوتا تو اب تک لوٹ آتا۔ خدا کے لیے ایسا نہ کہیں، میں کام جاتی۔ چینی کو ایک امید ہی تو سہارا دیے ہوئے تھی کہ وہ لوٹ آئے گا، اور پھر سچ مچ وہ لوٹ آیا۔ اس روز دادی بھی کی طبیعت بہت خراب تھی۔ میں ان کا حال دریافت کرنے آئی تھی اور ان کی کنگھی کر رہی تھی کہ وہ بیگ کندھے پر لٹکائے اندر داخل ہوا۔ وہ بہت کمزور لگ رہا تھا، لیکن بہت خوش بھی تھا۔ ارے بچے کہاں رہ گئے تھے تم؟ دادی نے بے قراری سے اسے لپٹا لیا، چوما۔ بس دادی بھی بہت بیمار ہو گیا تھا۔ خان مراد خان سے اپنا خاندانی پس منظر جاننے کے بعد میرا دل چاہا کہ اپنا گاؤں دیکھوں، اپنے باپ دادا کی زمین دیکھوں، وہ جلی ہوئی حویلی دیکھوں اور وہ مٹی دیکھوں جس میں میرے پیاروں کی ہڈیاں دفن ہیں۔ سو میں فرید پور چلا گیا،
لیکن وہاں جاتے ہی قبرستان سے واپس آتے ہوئے ایک ٹیلے پر سے اترتے ہوئے پاؤں پھسلا تو ٹانگ توڑوا بیٹھا۔ فرید پور پہاڑی علاقہ تھا، ایک شخص اپنے گھر لے گیا۔ اتفاق سے یہ آدمی احمد دین حویلی کے پرانے نمک خواروں میں سے تھا۔ اسے مجھ میں میرے دادا کی جھلک نظر آئی۔ اس نے شک ظاہر کیا اور میں اسے اپنا آپ نہ چھپا سکا۔ ٹانگ کا فریکچر تو معمولی تھا، لیکن ساتھ ہی تیز بخار نے آ لیا، کئی دن تک ہوش ہی نہیں آیا۔ احمد دین نے بڑی خدمت کی۔ دادی بھی احمد دین چند روز میں آ کر آپ کو میرا خاندانی پس منظر بتائے گا۔ آپ چاہیں تو خان بہادر خان کے گھر سے بھی تصدیق کر سکتی ہیں۔ فی الحال تو صرف اتنا بتاؤں گا کہ آپ کو مجھ سے رشتہ جوڑنے پر شرمندگی نہیں ہوگی۔ ارے بچے، کیوں شرمندہ کرتا ہے؟ ادھر بیٹھ جا آرام سے، اور تو زری جا بھائی کے لیے چائے پانی لا، سفر سے آیا ہے۔ میں اٹھ کھڑی ہوئی۔ میں نے سوچا پہلے جا کر چینی کو بتاؤں کہ غلام فرید خان پورے 21 دن بعد لوٹ آیا ہے، وہ تو خوشی سے دیوانی ہو جائے گی۔ کیسی ہے تو زری؟ فرید خان نے میرے سر پر ہاتھ پھیرا۔ تمہاری شادی میں شریک نہ ہونے پر شرمندہ ہوں، لیکن تم نے میری مجبوری تو سن لی ہے نا؟ اور ابھی میں نے کوئی جواب نہیں دیا تھا کہ بھاری اندر داخل ہوا۔ فرید خان کو دیکھ کر لمحہ بھر ٹھٹکا اور پھر بھاگ کر اس کے گلے لگ گیا۔ میرا یار، میرا بختیار۔ غلام فرید خان کی آنکھوں میں بھی آنسو تھے۔ دونوں بہت دیر تک ایک دوسرے کو پیچھے کھڑے رہے۔ کہاں بھاگ گیا تھا یار؟ بس، غلام فرید خان مسکرایا۔ تلاش میں گیا تھا اور ناکام واپس نہیں آیا۔ تم سناؤ، کیسے ہو؟ اکیلے آئے ہو یا کوئی ساتھ ہے؟ اکیلا۔ باری کے ہاتھ ابھی تک غلام فرید خان کے بازوؤں پر تھے۔ بختیار، باری کے لہجے میں جانے کیا تھا کہ میرے اٹھتے قدم رک گئے۔ کسی انہونی کے احساسات سے میرا دل جیسے سینے کے اندر زیادہ زور سے دھڑکنے لگا۔ بختیار، میں چینی سے شادی کرنا چاہتا ہوں یار۔ باری کی گرفت اس کے بازوؤں پر سخت ہو گئی۔ ابھی تو وہ اتنے دنوں بعد آئے تھے۔ یہ باری نے کیا کیا آتے ہی؟ شاید وہ بھی صبر کرتے کرتے تھک گیا تھا۔ میں نے باری کی طرف دیکھا، پھر غلام فرید خان کی طرف، جس کا چہرہ لٹھے کی طرح سفید ہو رہا تھا، جیسے سارا خون کسی نے اس کے جسم سے نچوڑ لیا ہو۔ باری کی نگاہیں اس کے چہرے پر جمی تھیں اور مجھے برسوں پہلے کا ایک منظر یاد آ گیا۔ بختیار میرے دوست، مجھے اپنی سینے سے لگا لو، نہیں تو میرا دل پھٹ جائے گا۔ میرے دوست ہو تو مجھے انارکلی لا دو، نہیں تو مجھے زہر لا دو، خنجر لا دو مجھے۔ شہزادے ہوش کرو، سنبھالو اپنے آپ کو۔ انارکلی آپ کی ہے۔ بختیار جب تک زندہ ہے۔ شہزادے کی آنکھ میں آنسو، میری آنکھوں کے آگے دھند سی تھی اور قدموں میں لرزش۔ میں وہیں بیٹھ گئی، اور جب وہ دھند چھٹی تو باری مسکرا رہا تھا اور غلام فرید خان اس کے کندھے تھپک رہا تھا۔ اس کے ہونٹوں پر بھی مسکراہٹ تھی، لیکن آنکھوں میں اتنی ویرانی تھی کہ میں نے گھبرا کر نگاہیں جھکا لیں۔ غلام فرید خان نے دوست کا مان رکھ لیا تھا، اس گھر کے احسانوں کا بدلہ ایک ہی بار چکا دیا تھا۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اس ساری صورتحال پر خوش ہوں یا روں۔ دادی بھی ساکت بیٹھی تھیں، جیسے ان کی سمجھ میں کچھ نہ آ رہا ہو۔ میں نے بمشکل اپنے آپ کو سنبھالا اور اٹھ کھڑی ہوئی۔ زری، غلام فرید خان نے مجھے آواز دی۔ اس کی آواز میں نہ کوئی لرزش تھی نہ لڑکھڑاہٹ۔ بی کسی کو گھر میں ابھی میری آمد کا مت بتانا۔ میں سمجھ گئی کہ اس کا اشارہ چینی کی طرف ہے، لیکن وہ کیا سوچ رہا تھا، اس کا علم مجھے رات کو ہوا جب دادی بی نے چینی کو بلوا بھیجا۔ میں اس وقت چینی کے پاس ہی بیٹھی تھی اور وہ حسب معمول انگلیوں پر گن رہی تھی کہ آج فرید خان کو گئے 21 دن ہو گئے ہیں۔ زری، پتہ نہیں کیوں آج میرا دل بہت گھبرا رہا ہے، بار بار ڈوب سا جاتا ہے۔ پتہ نہیں کیوں آج صبح سے دل بجھا بجھا سا ہے۔ دادی بھی نے بلوایا تو اس نے ملتجی نظروں سے مجھے دیکھا۔ تم بھی ساتھ چلو۔ پتہ نہیں کیوں میری ٹانگوں میں جیسے جان ہی نہیں ہے۔ میرا دل اندر ہی اندر رو رہا تھا۔ شاید محبت کرنے والوں کو آنے والے لمحوں کی خبر ہو جاتی ہے۔ میں اس کے ساتھ چل پڑی۔ دادی بھی نے اسے دیکھا۔ بیٹا ادھر میرے پاس بیٹھو، لیکن وہ کھڑی رہی۔ دادی بھی، میری طبیعت ایسے ہی گھبرا سی رہی ہے۔ آپ نے کیوں بلایا ہے؟ پاپا کا فون تو نہیں آیا؟ نہیں چندا، میں نے تمہیں اس لیے بلایا تھا کہ وہ فرید خان کا کچھ پتہ نہیں چل سکا۔ زیادہ امکان یہی ہے کہ وہ پھٹی پھٹی آنکھوں سے دادی بی کی طرف دیکھ رہی تھی۔ دادی بی نے بات نامکمل چھوڑ دی تھی اور اپنی تسبیح اٹھا لی تھی۔ ہماری خواہش ہے کہ تمہارا اور باری کا عقد کر دیا جائے، کیونکہ باری کو ہفتے 1.5 ہفتے تک واپس جانا ہے۔ رخصتی اس کے دوبارہ واپس آنے پر ہوگی، تب تک تم گریجویشن بھی کر لو گی اور باری بھی وہاں سے ہمیشہ کے لیے پاکستان آ جائے گا۔ دادی بھی اس کی طرف دیکھے بغیر بولتی جا رہی تھی۔ وہ ایک دم کھڑے قد سے گر گئی۔ چینی، چینی، میں نے اسے جھنجھوڑ ڈالا، لیکن وہ سچ مچ چینی کی گڑیا تھی، کرچی کرچی ہو گئی تھی۔ ڈاکٹر نے آ کر جس دم اس کی موت کی تصدیق کی، اس وقت غلام فرید خان بیگ اٹھائے اپنے کمرے سے باہر نکل رہا تھا، شاید ہمیشہ کے لیے اس گھر سے جانے کے لیے۔ بیگ اس کے ہاتھ سے گر پڑا تھا۔ پورے گھر میں کوہرام مچ گیا تھا۔ قصور تو کسی کا بھی نہ تھا، لیکن سب اپنے آپ کو قصوروار سمجھ رہے تھے۔ بہت دنوں بعد جب ذرا سب سنبھلے تو فرید خان کا دھیان آیا، جو ارد گرد سے بے نیاز سارا دن ملگجے کپڑوں میں چپ بیٹھا پتہ نہیں کیا سوچتا رہتا تھا، ہوش و حواس سے بیگانہ۔
سب سے پہلے تاجی کو ہی اس کا خیال آیا۔ غلام فرید خان اپنے ہوش میں نہیں۔ زوار نے بھی تصدیق کی، اس کی حالت ٹھیک نہیں لگتی۔ وہ کسی کو پہچان نہیں پا رہا تھا، خالی خالی نظروں سے سب کو دیکھتا۔ اسے زبردستی ہاسپٹل لے جایا گیا، لیکن بے سود۔ باری واپس انگلینڈ چلا گیا، شاید کسی مہرونسا کی تلاش میں۔ کاشانہ گل میں تو کوئی ذل الہی نہ تھا، پھر بھی انارکلی کو پتھروں میں چن دیا گیا تھا۔ غلام فرید خان کی وہی حالت ہے، کتنے برس گزرنے کے بعد بھی وہ کاشانہ گل کے کمروں میں چکراتا پھرتا ہے۔ زوار زبردستی اس کے کپڑے بدلواتے ہیں، کھانا کھلاتے ہیں۔ وہ نہ کسی سے بولتا ہے نہ بات کرتا ہے۔ ہاں، کبھی کبھی بیٹھے بیٹھے اس کے چہرے پر زلزلے کے آثار نظر آتے ہیں، آنکھوں میں خوف کے سائے لرزتے ہیں، اور وہ آگ آگ کہتے ہوئے بھاگ پڑتا ہے تو چوکیدار زبردستی اسے گیٹ سے پکڑ کر لاتا ہے۔ شاید لاشعور میں چھپا ماضی کا بند دروازہ کھل چکا ہے، لیکن اس کے بعد کا سب کچھ مٹ گیا ہے۔ کبھی کبھی جب وہ بہت موڈ میں ہوتا ہے تو آنکھیں بند کیے گنگناتا رہتا ہے، ہن عشق نجائم بس سائیں، عشق نے ہمیں گم کر دیا ہے، لکھ وارہ ساڈی بس سائیں، لاکھوں بار ہماری توبہ۔ حالانکہ غلام فرید کا کلام تو اس نے کبھی نہیں پڑھا تھا، بلکہ اسے شعر و ادب سے کبھی دلچسپی ہی نہیں رہی، اس کا وقت ہی اسے کبھی نہیں ملا۔ پڑھائی اور پھر گھر کی مصروفیات۔ زوار کا خیال ہے کہ یہ بھی اس کے ماضی کا کوئی حصہ ہے۔ اس کے دادا احمد خان غلام فرید کو اپنا مرشد کہتے تھے، شاید اب وہ کبھی ماضی سے واپس نہ پلٹے۔ اسے دیکھ کر میرے آنسو میرے رخساروں پر گرتے رہتے ہیں۔ مجھے چینی یاد آتی ہے، میں بھاگ کر اس کے پاس جاتی ہوں، وہ بیگانی نظروں سے مجھے دیکھ کر گائے جاتا ہے۔ اس کے مغل بادشاہوں ایسی آنکھوں میں سناٹے آ کر ٹھہر گئے ہیں۔ وہ اجنبی نظروں سے مجھے دیکھتا ہے اور گنگناتا رہتا ہے، رات دہاڑ تڑپاواں، تے رو رو حال و نہ جاواں، تو رحم نہ کیتا سار سائیں، من عشق و نجائم بس سائیں۔ رات دن تڑپتا ہوں اور رو رو کر حال خراب کر رہا ہوں، لیکن تو نے ہم پر رحم نہیں کیا۔ یہ ناول آپ سب کو کیسا لگا؟ کمنٹس میں اپنی رائے ضرور دیں، ہمیں انتظار رہے گا۔ ہمارے چینل کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں۔